کے لیے لائق و زیبہ ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے۔ معزز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہماری چوتھی مجلس ایک موضوع کے تعلق سے منعقد ہو رہی ہے، اور میری یہ کوشش ہے کہ میں اس مجلس کو اس تعلق سے آخری مجلس یعنی مقلدین دیوبند کی ڈائری کے تعلق سے یہ ہماری آخری مجلس ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ باتیں بہت زیادہ ہیں، اتنی زیادہ ہیں، اور اس قدر کتابوں کے تومار ہیں اور اس قدر کتابوں کے ڈھیر ہیں کہ نہ تو مجھے ان کتابوں کو یہاں مملکت سعودیہ عربیہ میں وہ کتابیں میسر ہیں، کاش یہ چیزیں ہندوستان پاکستان کے اندر ہوتی تو بہت سارے مراجع اور بہت سارے مصادر اور بہت ساری کتابیں اس سے بھی زیادہ میں حاصل کر سکتا تھا، لیکن یہ وہ کتابیں ہیں جو لوگوں کے پاس تھیں، اور الحمدللہ جب انہوں نے حق کو سنا اور حق کو تسلیم کیا تو پھر وہ کتابیں انہوں نے ہمیں واپس کر دیں، اور انہوں نے بتلایا کہ دیکھیں اس کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ وہ کتابیں ہیں جو ہمیں ادھر ادھر سے میسر آئی ہیں، لیکن اگر ہم ہندوستان پاکستان میں ہوتے تو پھر اور بھی اچھی اچھی کتابیں اس مقلدین دیوبند کے تعلق سے ہمیں میسر آتی ہیں اور بڑی اہم اہم باتیں ملتی، لیکن پھر بھی بہرحال جو بھی ہمارے ہاتھ لگی ہے ان میں جب اتنی اس قدر خرافات اور اس قدر بکواس اور اس طرح سے مغلظات بھری ہوئی ہیں تو وہ کتابیں جو ہندوستان میں ہوں گی، اور بیچارے ہندوستان پاکستان کے رہنے والے یہ بیچارے غریب مسلمان ان کتابوں کو پڑھ پڑھ کر کے کس طرح سے وہ گمراہ ہوتے ہوں گے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ آپ اس حقیقت سے اندازہ لگائیں۔ میں چونکہ موضوع کا بتلاؤں کہ آج کے اس لیکچر کا میرا جو موضوع ہے وہ وہی پرانا موضوع ہے کہ مقلدین دیوبند کی ڈائری، کیونکہ اس مجلس میں نئے چہرے بھی دکھائی دیتے ہیں، ان کے لیے یہ معلومات ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو، تو ان کی معلومات کے لیے میں یہ عرض کروں کہ میرے بھائی میرا موضوع مسلسل انہی موضوعات پہ چل رہا ہے، مقلدین دیوبند کی ڈائری، اور میرا مقصد عوام الناس نہیں کہ عام جو اپنے آپ کو بیچارے دیوبندیت کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ نہیں، بلکہ ان عوام کے سامنے ان دیوبندی علماء کی باتیں پیش کرنی ہیں، ان کی عدالت میں یہ باتیں رکھنی ہیں، اس کو کہ دیکھیں یہ ان کے ایمان اور عقیدے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر آپ ان عقیدوں سے چمٹے ہیں یا اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو دیوبندی کہیں تو مجھے اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تب رہا آپ کو ہم یہ دعوت دیں گے کہ میرے دوستو، میرے بھائیوں، آپ ان عقیدوں سے توبہ کریں اور ان لوگوں سے براءت کا اظہار کریں، کیونکہ اسلام کا ایک بڑا اہم اصول ہے ولا اور برا، دوستی اور دشمنی۔ کسی سے بھی دوستی ہو اللہ کے لیے ہو، کسی سے بھی دشمنی ہو اللہ کے لیے ہو، کوئی عصبیت، شخصیت، کسی کی فکر، کسی خاندان، کوئی خون، یعنی یہ چیز رکاوٹ نہ بنے حق بات کو قبول کرنے میں، یا کسی کی یا عصبیت کی رکاوٹ نہ بنے کہ حق بات کو رد کرنے میں۔ ہماری دعوت یہی ہے کہ لوگوں کتاب و سنت کی طرف پلٹو اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو قابل عمل سمجھو اور انہی کی باتوں کو لو۔ باقی لوگوں کی جو باتیں ہیں ان میں جو حق ہیں انہیں لے لو، جو باطل ہیں ان کو ترک کر دو، ان کو چھوڑ دو، اور جنہوں نے وہ باتیں لکھی ہیں جھوٹی، غلط، بدعقیدگیاں تحریر کی ہیں یا کہی ہیں، ان باتوں کو ان کی طرف پھیر دو، اللہ رب العزت ان سے سمجھ لے گا۔ تو میں نے گزشتہ پروگرام میں نے کچھ یہ احکام شریعت مصطفیٰ کے مسائل سنت و بدعت کے تعلق سے میں نے کچھ باتیں اس کے حوالے سے عرض کی تھیں، وہابیت اور دیوبندیت کے تعلق سے، کہ علماء دیوبند یہ بات علی الاعلان کہتے ہیں کہ جناب علی ہم وہابی نہیں ہیں، اور ہمیں وہابی کہنا یہ سراسر دھاندلی ہے، زیادتی ہے، بلکہ ہم تو بہرحال وہابیت کو یہ تشدد اور نہ جانے کیا کیا انہوں نے گمراہ فرقہ تصور کیا ہے، اور جو بکواس اپنی کتابوں میں یہ لکھتے ہیں وہ تو بہرحال ہے ہی، وہ میں نے گزشتہ پروگرام میں پیش کی۔ لیکن مجھے ایک بات سے حیرت ہوئی، یہ میرے ہاتھ میں فتاوی رشیدیہ ہے، یہ میرے ہاتھ میں فتاوی رشیدیہ ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے فقہ حنفی کا انمول خزینہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، محمد علی کارخانہ، اسلامی کتب، دکان نمبر 2، اردو بازار، کراچی۔
ہاں یہ فتاوی رشیدیہ کامل. تو مجھے حیرت ہوئی کہ میں اس میں مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کی باتیں میں پڑھ رہا تھا. تو ایک جگہ کسی نے ان سے سوال کیا کہ جناب وہابیوں کے عقائد، فتاوی رشیدیہ مکمل عکسی 224 نمبر یہ یہاں سوال ہو رہا ہے کہ سوال وہابی مذہب یہ کون فرقہ ہے، مردود ہے یا مقبول، اور عقائد ان کے مذہب والوں کے مطابق اہل سنت والجماعت ہیں یا مخالف، کسی امام کی تقلید کرتے ہیں یا نہیں. یہ سوال کسی سائل نے مولانا رشید احمد گنگوہی سے کیا. تو مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی لکھ رہے ہیں جواب کہ دیکھیں، غور کریں، یہ بھی دیوبندی مولوی ہے جو مفسر قرآن ہے دیوبند کا، لیکن ان کی باتوں میں ٹکراؤ کتنا ہے آپ اس سے اندازہ لگائیں. جو پچھلے لیکچر کو سن چکے ہیں کہ جنہوں نے وہابیت کو نہ جانے کیا کیا غلیظ گالیاں دی ہیں، وہی رشید احمد صاحب گنگوہی یہاں تحریر کر رہے ہیں جواب کہ اس وقت اور ان اطراف میں وہابی متبع سنت اور دیندار کو کہتے ہیں. دیکھ رہے ہیں علماء دیوبند کی یہ کتاب وہابیت سے بیزاری کا اظہار کر رہی ہے اور وہابیت کو احمق، بیوقوف اور علماء اور اہل سنت والجماعت سے ایک دم خلاف تصور کر رہی ہے، سمجھ رہے ہیں، اور بلکہ ایک فتنہ تصور کر رہی ہے دیوبندیت. یہ علماء دیوبند کا ایک رخ ہے جو میں آپ کے سامنے میں نے کیا، اور یہ دوسرا رخ ہے ان کے بزرگان کا، رشید احمد گنگوہی صاحب کا، جو لکھ رہے ہیں کہ اس وقت اور ان اطراف میں وہابی متبع سنت اور دیندار کو کہتے ہیں، باقی بندہ آپ کو دعا گو ہے، سب امور کے لیے دست بدعا ہے، فقط والسلام. آئی سمجھ میں بات؟ یہ ان کے گرو گھنٹال ہیں شاہد صاحب کے، ہاں گرو گھنٹال کی یہ بات ہے. چلیں آگے بڑھتے ہیں. ہم یہ ایک رخ دکھانا تھا، اور یہ کتاب میرے پاس کئی پہلوں سے موجود تھی، بس میں نے ایسے ہی پلٹنا شروع کیا اس میں، تو بہت ساری باتیں ہمیں اس کے اندر ملی ہیں، لیکن بہرحال میں ان مسائل میں اس تعلق سے نہیں الجھنا چاہتا. بلکہ اچھا ایک بات لگے دست، منصور حلاج کے باتیں صوفیوں کے تعلق سے میں نے صوفی اور برہمن، صوفی اور شیطان، صوفیزم اور اسلام میں نے بہت ساری باتیں کی ہیں کہ منصور حلاج جو تھا اس نے انا الحق کا نعرہ لگایا کہ میں اللہ ہوں، اور اس تعلق سے جو واقعات دیوبندی فرقے کا جو اس سلسلے میں عقیدہ ہے، تو دیوبندیوں کے گرو گھنٹال مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں. سوال کیا گیا کہ منصور کون تھے؟ منصور کی جن کو دار پر چڑھایا گیا تھا یعنی سولی پر چڑھایا گیا تھا، آپ کے نزدیک ولی ہیں یا نہیں ہیں؟ جبکہ میں نے کہا وہ شیطان آدمی تھا، اور پورے علماء اہل سنت اس بات کے رائے کہ جو اپنے آپ کو اللہ کہے وہ شیطان ہے. وحدت الوجود کا وہ قائل تھا کہ اللہ اس کے اندر حلول کر گیا ہے، اور یہ عقیدہ سراسر یہودیت، نصرانیت اور برہمنیت سے حاصل کیا ہوا عقیدہ ہے. تو پوچھا گیا رشید احمد صاحب گنگوہی سے کہ وہ ولی ہیں یا نہیں ہیں، اگر ولی ہیں تو یہ کون سی منزل میں تھے، قرب نوافل میں یا قرب فرائض میں؟ یہ صفحہ نمبر 222 ہے. اور اگر ولی نہیں ہیں تو کس دین میں ہیں؟ تو جواب دے رہے ہیں کہ بندہ کے نزدیک یعنی رشید احمد صاحب گنگوہی کے نزدیک وہ ولی تھے. کون ولی تھے؟ منصور حلاج وہ ولی تھے، اور منازل ولایت سے بندہ ناواقف ہے، اور بزرگوں کے درجات کو جاننا کام میرا اور آپ کا نہیں ہے. بہرحال تو اس طرح سے انہوں نے لکھا ہے کہ وہ ولی اللہ تھے. یہ دیوبندیت کا عقیدہ ہے کہ وہ منصور حلاج جس کو کفر کی وجہ سے اس کے اوپر فتویٰ لگایا گیا، اور علماء اہل سنت والجماعت نے بغداد کے اندر اس کو قتل کا بہرحال فتویٰ دیا اور اس کو قتل کیا گیا، اس تعلق سے ان کی یہ بات ہے. آئیے علماء دیوبند کی مزید ڈائریاں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، اور میں آپ کے سامنے کچھ باتیں میں نے بتایا تھا پچھلے لیکچر میں کہ علماء دیوبند علماء حرمین شریفین یعنی وہابیوں کے پیچھے کی بات جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، وتر کی نماز کے پڑھنے کو جائز نہیں قرار دیتے ہیں. اور یہ فتویٰ دیوبند کا ہے جو میرے پاس ہمارے برادرم نے بھیجا ہے، اور علماء دیوبند نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جس طریقے پر حرمین شریفین کے امام وتر پڑھتے ہیں، احناف کو چاہیے کہ وہ اس وتر سے دور رہیں، اس وتر کے اندر شریک نہ ہوں، بلکہ اپنے الگ سے وتر پڑھنے. استغفر اللہ. تو یہ وہ علماء ہیں جو امت کے اندر اتحاد و اتفاق کے نعرے لگاتے ہیں. اتفاق و اتحاد کی باتیں ہمارے ملکوں میں کرتے ہیں کہ بھائیو اتفاق و اتحاد کر لو، حرم ایک ہے، امام ایک ہیں، کعبہ ایک ہے، سب کچھ ایک ہے. یہاں سینکڑوں ہزاروں لوگ، لاکھوں کروڑوں لوگ
نماز رمضان کے اندر لاکھوں کو لوگ آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن یہ حنفی فرقہ، حنفی جماعت کے ہمارے ہندوستان پاکستان کے جو لوگ ہیں، دیوبندی اور بریلوی تو خیر نمازی کے قائل نہیں ہیں، ویسے یہ بھی غیر مقلدوں کی نماز کو مکروہ سمجھتے ہیں، حنفی دیوبندی بھی، چنانچہ میں انشاءاللہ تعالیٰ بھی میں بتاؤں گا اور وہ میرے پاس حوالہ موجود ہے، تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب عالی نماز نہیں پڑھنا چاہیے وتر کی۔ اور یہ مکے کے اندر بیٹھا ہوا وہ ایک ہے، ایک اور مولوی ہے، اس کا نام ہے محمد مکی کر کے، وہ حرم میں جو ہے باتیں بھی کرتا ہے، یعنی اس کے درس بھی ہوتے ہیں، وہ بھی لوگوں کو اردو زبان میں منع کرتا ہے کہ حرمین کے پیچھے وتر کی نماز نہ پڑھیں تو بہتر ہے۔ استغفر اللہ، یہ وحدت امت کی دعوت دینے والی قوم ہے۔ بہرحال انشاءاللہ تعالی آئیے، جب بات آئی ہے اس تعلق سے تو آئیے میں ایک حوالہ آپ کی نظر جو ہے کر رہا ہوں۔ حج کا موسم چل رہا ہے اور شاید یہ میرا آخری لیکچر ہو اگلے ہفتے، چونکہ حج کا موسم آ رہا ہے، عرفہ کی تاریخ ہوگی، اس لیے اب قربانی کے بعد یعنی حج کے بعد ہی انشاءاللہ ہمارا یہ لیکچر پھر شروع ہوگا۔ یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں معلم الحجاج ہے، معلم الحجاج، یہ ایک کتاب ہے جناب اکسی مصنفہ مفتی سعید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ، مفتی اعظم مظاہر العلوم سہارنپور دیوبند، سعدی بک ڈپو وسیع آباد الہ آباد کی چھپی ہوئی یہ کتاب ہے۔ تو اس کے اندر بھی یہ معلم الحجاج ہے، یعنی حاجیوں کو تعلیم دینے والی کتاب، رہنمائی کرنے والی کتاب، یعنی وہ حاجی بیچارے مرد یا عورت جو یہاں آتے ہیں حج کرنے کے لیے، ان کو تعلیم دینے والی یہ کتاب ہے۔ اس میں کچھ باتیں بہرحال بڑی اہم ہیں، یعنی خرافات کی۔ آئیے میں ایک خرافات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اس کے اندر حضرت نے نقل فرمایا ہے ایک جگہ، مسئلہ نقل کرتے ہیں، اور اس سے مسئلہ نقل کرتے ہیں کہ جناب عالی یعنی ان کے ذہنوں میں آج بھی وہ فتنہ جو امت کو تقسیم کرنے کا ہے، یہ مفتی اعظم ہیں، مفتی اعظم سہارنپور ہیں، ان کے ذہنوں میں وہ فتنے امت کے درمیان تفرقوں کے آج بھی پنپتے رہے ہیں اور لوگوں کے اندر پھیلا رہے ہیں۔ وہ حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی اور فلانی کا یہاں لکھ رہے ہیں، مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ مقیم شخص کو قصر کرنا جائز نہیں، خواہ مقتدی ہو یا امام، خواہ مقتدی ہو یا امام، اور اگر مقیم امام ہو تو مقتدی امام ہو اور قصر کرے تو اس کی اقتداء نہ مسافر کو جائز ہے نہ مقیم کو۔ مقتدی اگر مقیم امام ہو تو قصر کرے تو اس کی اقتداء نہ مسافر کو جائز ہے نہ مقیم کو۔ اگر کوئی امام مقیم قصر کرے گا تو امام اور مقتدی دونوں کی نماز نہ ہوگی۔ یہاں پر حضرت نے حاشیہ لگایا ہے نمبر 2 کا، لکھتے ہیں مسئلہ اگر امام مالکی یا حنبلی وغیرہ ہو، دیکھیں اگر امام، یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے حرم کو 4 حصوں میں بانٹا تھا، اور جب کوئی شافعی نماز پڑھتا تھا تو تینوں جماعتیں بیٹھی رہتی تھیں اور ان کے پیچھے وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، اور کہا کرتی تھی وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ شافعی نماز پڑھ رہا ہے، امام پڑھا رہا ہے، ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ کوئی مالکی پڑھتا تو حنبلی اور شافعی اور حنفی بیٹھے رہتے تھے کہ ان کے پیچھے نماز جائز نہیں۔ اس طرح سے ایک دوسرے کو حق بھی بتاتے ہیں اور ایک دوسرے کے پیچھے ان لوگوں کی نماز بھی نہیں ہوتی ہے، استغفر اللہ۔ تو چنانچہ یہ کہتے ہیں کہ اب یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر اچھا، اور یہی وہ لوگ ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں، بڑے سارے، اب میں مسائل میں نہیں داخل ہونا چاہتا، لیکن ان کا ذہن میں بتا رہا ہوں کہ دیوبندی علماء کا ذہن دیکھیں۔ کہتے ہیں اگر امام مالکی یا حنبلی وغیرہ ہو اور مقیم ہو اور قصر کرے تو حنفی کو اس کی اقتداء جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے یہ سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگوں نے حج کیا اور آپ نے آخری حج حجۃ الوداع فرمایا، اس کے اندر مکے کے لوگ بھی تھے، مدینے کے لوگ بھی تھے، مکے کے قرب و جوار کے لوگ بھی تھے، سب تھے۔ آپ نے سب کو قصر کرنے کا عرفات کے میدان میں حکم دیا تھا، سب کو قصر کرنے کا کہ ظہر اور عصر کی نماز قصر کر کے جمع کر کے پڑھو، سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، اس میں کوئی تفریق نہیں کی تھی۔ لیکن فقہی بنیادوں پر، منہ شگافیوں پر دیکھیں کس طرح سے تقسیم ہو رہی ہے کہ اگر امام مالکی یا حنبلی وغیرہ ہو اور مقیم ہو اور قصر کرے تو حنفی کو اس کی اقتداء جائز نہیں ہے، جیسا کہ آج کل امام مقیم نماز پڑھتا ہے اور قصر کرتا ہے۔
ایسی صورت میں رائے دے رہے ہیں مفتی اعظم، کیا ایسی صورت میں حنفیوں کو ان کی اقتدا کرنی جائز نہیں ہے؟ یعنی اب حج میں بھی تم اماموں کے پیچھے نماز مت پڑھو، عرفات کے میدان میں بھی اس کے پیچھے نعوذ باللہ نماز نہ پڑھو، بلکہ اپنے اپنے وقت میں ظہر اور عصر کی نماز پڑھنی چاہیے، جمع نہ کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر! دیکھیں، دنیا جانتی ہے کہ عرفات کے میدان میں جمع بین الصلاتین ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ دنیا حاجی لوگ جانتے ہیں، لیکن یہ ہمارے ہندوستان اور پاکستان کے یہ ملا نے، اللہ انہیں ہدایت دے، جنہوں نے آج بھی اپنی آنکھوں پر تقلید جیسی گھناؤنی چیز کی پٹی باندھی ہوئی ہے، آج بھی یہ اس امام الناس بیچارے حاجیوں کو امام کے پیچھے نماز نہ پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز نہ پڑھو، الگ الگ سے جو ہے ظہر کے وقت میں ظہر پڑھو، عصر کے وقت میں عصر پڑھو، الگ الگ پڑھ لیا کرو۔ استغفر! یہ وحدت امت کی تعلیم دے رہے ہیں۔ لکھ رہے ہیں امام مالک وغیرہ کے نزدیک مقیم کو بھی عرفات میں قصر کرنا جائز ہے، لیکن حنفی کو اس کی اقتدا کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر 3 روز کی مسافت سے سفر کر کے آیا ہو تو اقتدا جائز ہے۔ اب مشورہ دے رہے ہیں حکومت سعودی عربیہ کو کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ احناف کے مذہب کی بھی رعایت کرے۔ حکومت کو چاہیے کہ احناف کے مذہب کی رعایت کرے، اور امام کو، اور ہیلا کیا ہے؟ ہیلوں میں تو یہ ایکسپرٹ ہیں، فقہ حنفی تو ہیلوں میں ایکسپرٹ ہے۔ ہاں، آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی، آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی، آپ کے پاس 1 کلو سونا رکھا ہوا ہے، زکوٰۃ فرض ہو گئی، آپ زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے، فقہ حنفی آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے کہے گی بندے تو حنفی ہے، میں تجھے مسئلہ بتاتی ہوں۔ فقہ حنفی فوراً وکالت کرے گی، فقہ حنفی آپ کے بغل میں آ کے آپ کو ہیلا دے گی۔ کیا ہیلا دے گی؟ کہے گی تو تیرے اوپر تو زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، لیکن اب تو دینا نہیں چاہتا اور کل تجھے نکالنا بھی ہے، ایسا کر وہ 1 کلو سونا اپنی محترمہ کو ہدیہ کر دے۔ اللہ! خلاص آپ نے محترمہ کو ہدیہ کر دیا، بات ختم۔ اب آپ کے پاس سونا نہیں، آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں، محترمہ کے پاس سونا ہے۔ اب وہ محترمہ کے اوپر بھی سال گزرنا ہے، تب جا کے ان کے اوپر فرض ہوگی۔ اب محترمہ کو ہدیہ ملا، سال گزرا، اب محترمہ کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے، فرض ہو رہی ہے۔ محترمہ کو سونا 1 کلو بچانا ہے، زکوٰۃ نہیں دینا ہے۔ محترمہ نے سوچا ارے کل تو ہمارے اوپر یہ فرض ہو جائے گی اور ہمیں زکوٰۃ تقریباً نکالنا پڑے گی، ایسا کرو۔ فقہ حنفی نے آ کر کے اس کی وکالت کرنا شروع کی اور اس عورت سے کہا کہ دیکھو کوئی بات نہیں ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے، ہم تو زندہ ہیں، ارے دنیا میں جب ہم زندہ رہیں گے تمہیں کبھی زندگی میں زکوٰۃ بھی نکالنا نہیں پڑے گی، اور میرا دعویٰ ہے، اب پوری دنیا کے حنفیوں کو چیلنج ہے کہ جاؤ تمہاری فتاوی عالمگیری اور در مختار کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں کہ دنیا اگر تم نے اولاً تو جب سے اللہ کے فضل و کرم سے فقہ حنفی بنی ہے تب سے لے کر آج تک الحمدللہ کہیں ان کا یہ اس فقہ کا نفاذ بھی نہیں ہوا ہے، لیکن جاؤ میں چیلنج کرتا ہوں اگر فقہ حنفی کو کسی ملک میں نافذ کر دو تو کبھی بھی کسی کو نہ کوڑے لگیں گے زنا کے اور نہ ہی کوئی حد قائم ہو سکتی ہے، کیونکہ زبردست وکیل ہے وہ اور حالات کے بتاتا ہوں میں انشاءاللہ۔ یہ دیکھو امام بخاری پر یہ مفت، امام بخاری کو یہ لوگ مفت میں نہیں انکار کرتے، امام بخاری کی فقاہت کو یہ لوگ مفت میں نہیں چیلنج کرتے، امام بخاری نے ان کے بخیے ادھیڑے ہیں۔ امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک کا نام تک ذکر نہیں کیا ہے، نام تک ذکر نہیں کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی تو پوری فقہ رائے پر قائم ہے، ان کی پوری فقہ جو ہے وہ جناب عالی قیاسات کے اوپر اور ہیلوں۔ چنانچہ امام بخاری نے کتاب الحیل کی جب باب الحیل میں احادیث کے تعلق سے جو گفتگو کرنا شروع کی تو کہیں ان کا نام نہیں لیا، جہاں کہیں بھی حنفی فقہ کا نام آتا تھا تو امام بخاری لکھتے ہیں، اور اٹھاؤ صحیح بخاری، لکھتے ہیں قال بعض الناس، بعض لوگ کہتے ہیں، بیچارے حنفی چڑ جاتے ہیں۔ امام بخاری امام شافعی کا نام لے رہے ہیں، امام احمد بن حنبل کا نام لے رہے ہیں، امام مالک کا نام لے رہے ہیں، ہمارے امام کو بعض الناس، بعض لوگوں نے کہا ہے کہہ کر کے کیوں اڑا دیتے ہیں؟ اس لیے کہ جتنے بھی ائمہ رحمہم اللہ گزرے ہیں ان تمام ائمہ میں جتنی تردید اور جس قدر انگلیاں اور جس قدر تنقید کا نشانہ
امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ محدثین کی نظر میں ہم نہیں، کتابیں کہتی ہیں محدثین نے جس قدر ان کے اوپر اعتراض کیے ہیں اور جس قدر ان کے اوپر تنقید کی ہے، کسی اور امام کے اوپر اتنی تنقید نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری صحاح ستہ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اٹھا کے دیکھو، پوری صحاح ستہ امام احمد بن حنبل سے بھی مرویات ہیں، چونکہ ان کی بھی مسند احمد حدیث ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی کتاب الام ان کی بھی روایتیں موجود ہیں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ جو کی بھی حدیث موطا امام مالک موجود ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی کوئی ایک بھی روایت صحاح ستہ کے اندر موجود نہیں ہے، کوئی ایک بھی روایت صحاح ستہ کے اندر موجود نہیں ہے۔ اس کے اسباب اور اس کے وجوہات کیا ہیں یہ محدثین سے آپ پوچھیں، انشاءاللہ تعالیٰ کبھی موقع ملے گا تو اس کے اوپر بھی ہم روشنی ڈالیں گے۔ سر دست آئیے، یہ دیوبند کی ایک ڈائری کا چوتھی مجلس کے اندر یہ معلم الحجاج کی ڈائری کا میں آپ کے سامنے حوالہ دے رہا ہوں۔ ہیلوں کے اوپر بات آئی تھی، ہیلے دیکھیں، مفتی اعظم سہارنپور ہیلا بتا رہے ہیں۔ کیا حکومت کو چاہیے کہ امام کو موٹر میں سوار کر کے 3 روز کی مسافت پر بھیج دیا کرے، حج کا موسم آئے تو امام کو کیا کرے؟ اگر امام بیچارے کو حج کرنا ہو تو وہ کیا کرے؟ اس کا تو حج ہی گول ہے، پھر تو ہے کہ نہیں؟ 3 روز کی مسافت پر بھیج دیا کرے تاکہ بالاتفاق سب کے نزدیک صحیح ہو جائے۔ ارے میں کیا بتاؤں، یہی بات آئے گی کہ تم تو کسی کے ساتھ نہیں، تم ایسے نٹ بولٹ ہو کہ کسی کے ساتھ نہیں جٹو گے، تم قرآن و سنت سے الگ ہوئے تو تمہارا کہیں ٹھکانہ نہیں لگے گا، واللہ بتا رہا ہوں۔ اور میں نے بات کی تھی کہ فقہ حنفی کے نفاذ کی سر دست بات آئی ہے، وہ بھی سن لو کہ یہ میں چیلنج کرتا ہوں، کسی بھی ملک میں اگر فقہ حنفی رائج ہو گئی تو وہاں کبھی نہ رجم لگے گا اور نہ ہی کوئی حد جاری ہو سکتی ہے زنا وغیرہ کی۔ آؤ میں بتاتا ہوں، در مختار اٹھائیے، مسئلہ آیا ہے تو میں بیان کر کے گزر جاؤں گا۔ میں کسی کے اوپر یعنی چونکہ وہ میرا موضوع نہیں ہے، عقیدہ میرا موضوع ہے، لیکن بات آئی ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ لڑکی اور لڑکے نے زنا کر لیا، زنا صادر ہو گیا، قاضی کی عدالت میں پہنچے، قاضی نے کہا ہاں کیا بات ہے، زنا صادر ہے، زنا ہو گئی، ہاں زنا ہو گیا ہے بھائی، ہو گیا ہے۔ لڑکی کے پاس فقہ حنفی پہنچی، فقہ حنفی نے کہا دیکھنا اگر تو نے اقرار کر لیا پھر تو مصیبت میں پھنس جائے گی، اگر تو نے اقرار کر لیا کہ میں نے زنا کر لیا ہے تو پھر تو مصیبت میں پھنس جائے گی، ایسا کر قاضی کے سامنے یہ دعویٰ کر دے کہ یہ میرا شوہر ہے۔ کیا اللہ کی قسم، در مختار اٹھا کے دیکھو، اس کی عبارت شاہد ہے۔ فقہ حنفی اس کے پیچھے کھڑے ہو کے وکالت کر رہی ہے کہ تو دعویٰ کر دے کہ یہ میرا شوہر ہے۔ اس نے کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا تو دعویٰ تو کر، اگر مرد نے انکار کیا اس کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو دعویٰ کر دے۔ اس نے کہا قاضی محترم یہ میرا شوہر ہے، ہم نے زنا نہیں کیا، یہ میرا شوہر ہے۔ لڑکے نے کہا نہیں حضرت میری تو شادی بھی نہیں ہوئی، یہ میری بیوی نہیں ہے، میری بیوی نہیں ہے۔ 2 جھوٹے گواہ کھڑے ہو گئے، نہیں یہ لڑکی صحیح کہہ رہی ہے، اس سے زنا نہیں، بلکہ جھوٹے گواہ لکھا ہوا وہ گواہ بھی سچے نہیں جھوٹے ہوں۔ اور لڑکی نے کہا یہ میرا شوہر ہے، 2 جھوٹے گواہوں نے کہا ہاں میرے سامنے نکاح ہوا ہے۔ قاضی نے کہا خلاص کوئی بات نہیں، اب تو تیری یہ بیوی ہے، لے جا، خلاص بچ گیا نا، بچا کہ نہیں بچا؟ لڑکے نے کسی عورت کو خوبصورت اور حسین جمیل لگی، اس کے اوپر دل آ گیا، اس سے غلط کام کر لیا، یا عدالت میں جا کر کے اس نے کہا یہ میری بیوی ہے۔ لڑکی نے کہا، عورت نے کہا نہیں سرکار یہ میری بیوی نہیں ہے، قاضی محترم میری بیوی، میں اس کی بیوی نہیں ہوں۔ لڑکے نے کہا یہ میری بیوی ہے، تو جھوٹے گواہ کھڑے کر دیے۔ فقہ حنفی نے کہا خلاص معاملہ ختم، بھلے وہ جھوٹے ہیں، قاضی نے فیصلہ دینا ہے، حنفی قاضی نے فیصلہ دینا ہے کہ یہ اس کی بیوی ہے۔ اپنی بیٹیاں سنبھال کے رکھو، آج کل بڑے بڑے مصائب آ رہے ہیں بھائی، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے ہاں اس طرح کی بے رحمیاں پائی جا رہی ہیں، کورٹ میرج ہو رہا ہے، مفتیان دیوبند باقاعدے اس کے سلسلے میں فتوے جاری کر رہے ہیں،
اور کسی بہو بے، اور اس طرح کی مثالیں بے شمار ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ چلیں یہ ایک مثال میں نے آپ کو دی، آئیے اسی معلم الحجاج کی، مفتی اعظم کی ایک اور دارالعلوم دیوبند کی حدیث دانی بیان کروں۔ ہمارے پاس یہ ٹیپ ریکارڈ رکھا ہوا ہے نا، یہ میں ایسے نہیں رکھا ہوں، اس کے اندر ابھی آج میں ایک بہت ہی پوائنٹ بہاری بابو کے پوائنٹ لایا ہوں، جس کا حوالہ میں نے دیا تھا نا، جس کا حوالہ میں نے پچھلے لیکچر میں دیا تھا۔ ہم نے کہا تھا ایک طاہر القادری ہے جو پادری ہے بددین، اور ایک طاہر گیاوی ہے ہندوستان میں، وہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، وہ بھی نجس ہے، یہ بھی نجس ہے۔ وہاں قاف ہے قادری ہے، یہاں گیاوی ہے، قاف اور گاف کا فرق ہے، کتنا فرق ہے، لیکن وہ بھی قاف ہونے میں بڑا ہی ہے، وہ بہرحال اس سے بہاری بابو سے میں بھی بتاتا ہوں، اس کی آواز ہے اس کے اندر۔ اور جو میں نے کہا تھا کہ یہ کہتا ہے کہ حدیث پڑھو، حدیث کا احترام کرو، لیکن حدیث کے اوپر عمل نہ کرو۔ کتنی بڑی بات ہے، شارٹ لگا کہ نہیں لگا؟ حدیث پڑھو، حدیث کا احترام کرو، حدیث کی قدر کرو، لیکن حدیث کے اوپر عمل نہ کرو، کیونکہ آگ تمہاری ضرورتوں کو ضرور پوری کرتی ہے اور تم آگ سے فائدہ اٹھاتے ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم آگ کے اوپر چلو بھی۔ بڑا جذبہ اور جوش ہے تو ذرا چل کے دکھاؤ۔ آگ اور حدیث دونوں ایک ہی ہیں، بالکل۔ حدیث کے اوپر عمل کرنا ایسے ہی ہے جیسے آگ کے اوپر چلنا ہے۔ استغفر اللہ، ابھی میں بتاتا ہوں انشاءاللہ، اگر میں بھول گیا تو آپ ذرا یاد دلا دیجئے گا۔ ذرا حاجیوں کی، کچھ حاجی لوگ بھی دیوبند کے بیچارے، معاف کرنا میں دیوبند کا مطلب دیوبندی حضرات کو سب کو نہیں کر رہا ہوں، یہ علماء دیوبند کی، کیونکہ بڑے طاقتور ہوتے ہیں نا، مرغے کھا کھا کر کے کافی موٹے مسنڈے ہو جاتے ہیں۔ حضرت کا تونت بھی ایسا ہوتا ہے جیسے یعنی کوئی علامہ مولانا ہو، تو حضرت لوگ خوب اڑاتے ہیں نا مریدی پیری کر کر کے، اس لیے کافی طاقت ہوتی ہے، شہوت ہوتی ہے۔ حج جیسے ایام میں بھی ان کو یہی چیزیں سوجتی ہیں۔ حضرت مفتی اعظم فرما رہے ہیں مسئلہ دیکھیں، یہ معلم الحجاج اکسی صفحہ نمبر 234 صفحہ ہے، لکھتے ہیں کہ شہوت سے عورت، شہوت سمجھتے نا، شہوت یعنی بدماشی سے، شہوت کا مطلب بدماشی کرنے، کمینگی سے، جوش سے، شہوت سے عورت یا کسی لڑکے کا بوسہ لیا، یہ حج میں حج سکھا رہے ہیں، حج میں یہی شہوتیں ہوتی ہیں، لڑکوں کو بھی چومتے ہیں تو شہوت سے، یہ درس دیا جا رہا ہے، نقطہ دیا جا رہا ہے۔ دیکھیں یہ دیوبند کا فارمولہ ہے۔ یا لپٹایا عورت کو یا کسی لڑکے کو شہوت سے لپٹایا، یا ہاتھ لگایا، یا کسی عورت یا لڑکے سے قبل اور دبر کے علاوہ، آگے اور پیچھے کی شرمگاہ کے علاوہ کسی جگہ کی، یا شرمگاہ سے شرمگاہ میں کسی جگہ کی، استغفر اللہ۔ دیکھیں یہ مفتی اعظم سہارنپور ہیں دیوبند، ہاں، اور کسی جگہ کی یا شرمگاہ سے شرمگاہ ملائی، لڑکے سے حضرت نے شرمگاہ ملائی دیوبند کے، ہاں، یا لڑکی عورت سے، تو دم واجب ہوگا، انزال ہو یا نہ ہو، اور حج فاسد نہیں ہوگا، صرف دم واجب ہے، حج فاسد۔ مسئلہ کیا ہے وہ بات الگ ہے، چھوڑو اس کو۔ مسئلہ یہاں اس شرمناک فتوے کا ہے اور معلم الحجاج جیسی کتاب کے اندر لکھنے کا ہے کہ نہیں؟ یہ شرمناک بھئی، تمہارے اندر یہ لڑکوں کی شہوت کا تذکرہ بڑا آتا ہے، علماء دیوبند میں نے کافی پڑھے ہیں جناب عالی، اور میں بھی بتاؤں گا، ان کے بزرگوں نے تو ڈوریاں کھلوائی ہیں، ڈوریاں بتاتا ہوں، ابھی آئے گا، سب آئے گا، میں ننگا کروں گا۔ کیوں؟ یہ لوگ بہت حد سے تجاوز کرنے لگے ہیں اب، اور بہت گمراہیت، امت کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ دین کے اندر فتنے اور تفرقے ڈالنے والے آج یہ اسٹیجوں پہ بیٹھ کر کے کہانیاں بیان کر، اپنے گڑھ کر کے کہانیاں بیان کرتے ہیں۔ ارے تم گڑھ کے بیان کر رہے ہو، ہم تو تمہاری کتابوں میں دکھائیں گے تمہیں، تو ہمارے قرآن و سنت ہی ہمارا منہج ہے، قرآن و سنت ہی ہماری دعوت، قرآن و سنت ہمارا اوڑھنا بچھانا۔ الحمدللہ ان کتابوں میں تم ایسی فحش باتیں نہیں بتا سکتے ہو۔ اللہ کے نبی نے بھی حج کے طریقے میں یہ سب فحش باتیں، مسائل بیان کی ہیں۔ اٹھاؤ بخاری، اٹھاؤ مسلم، اٹھاؤ ترمذی، ہاں، یہ بہاری،
बाबू जो है ये ताहिर नाम रखे ग्याबी, कहता है कि 2-4 हदीसें पढ़ ली, रसाले ले लेके घूमने लगे, हदीस का हैजा आने लगा लोगों को। अस्तगफिरुल्लाह, हदीस किस तरह हदीस का तमस्खुर उड़ाया है इस मरदूद ने कि अल्लाह अकबर। कोई बागैरत मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, कोई बेगैरत देवबंदी होगा जो इसकी इन बातों से खुश होगा और इनको बर्दाश्त करेगा। हदीस का भी हैजा आता है, हैं? सोचो, हमने तो ये नहीं कहा तुम्हें फिक़ह के हैजे आते हैं, हैज हैज। सुनो, लिखते हैं मसला वो शर्मगाह का है। एक जगह लिखते हैं अगर औरत की तरफ शहवत से देखा या दिल में तसव्वुर किया और इंजाल हो गया, यानी हजरत डाउन हो गए या एहतिलाम हो गया, तो कुछ लाजिम नहीं आएगा। कुछ लाजिम, मैंने कहा ना मुर्ग खा खा के काफी फूले हुए किबला, ये देवबंदी ऐसा नहीं हो सकता है, ये उलमा ऐसे हो सकते हैं, ये उलमाए देवबंद ऐसे हो सकते हैं, वरना जो देवबंदी हैं वो ऐसे नहीं हो सकते। वो बेचारे, उनको बेचारों को तो इसका इल्म ही नहीं, उनको तो इन किताबों का गरीबों को पता भी नहीं है। अलबत्ता बाकायदे इन किताबों को जनाबे आली बांटा जाता है, तकसीम किया जाता है। सुनिए, लिखते हैं तो उसके ऊपर कोई गुस्ल वाजिब, उसके ऊपर कुछ लाजिम नहीं आएगा, गुस्ल वाजिब होगा बस। मसला, हाथ से मनी निकाली, अस्तगफिरुल्लाह। अब ये मैदान अरफात में, मैदान मुज़दलिफा में, मैदान मिना में यही सब हरकतें करेगा देवबंदी। ये देवबंदी फिक़ह है भाई, ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने नहीं बताया है, ये इमाम अबू हनीफा का मसला नहीं है, ये देवबंदी मुल्लानों का मसला है, ये उनके किताब की डायरी है। देखो लिखते हैं, और ये बिहारी बाबू कहता है कि हदीस पढ़ना हो तो हमारे दारुल उलूम देवबंद में आओ पढ़ो। पढ़ रहे हैं प्यारे, पढ़ रहे हैं और उम्मत को भी पढ़ा रहे हैं। ये तुम्हारी हदीस दानी उम्मत को भी हम दिखा रहे हैं, और उम्मत के मर्द और औरत, बच्चे और बूढ़े हमारी इस आवाज को सुन रहे हैं और तुम्हारी बेगैरती और बेशर्मी पर सर पीट रहे हैं कि तुम्हारे मुफ्ती आदम ने ये कोक शात लिखी है या मुअल्लिमुल हुज्जाज लिखी है। और ये तो हजरत के चंद नमूने हैं। अगर हजरत की किताबें जो इन्होंने जो है क्या कहते हैं फ़िक़्ह हनफी के नाम पे मंसूब करी हैं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तरफ, अगर मैं उन मसाइल को बयान करूं तो मेरी हया और शर्म, मेरा जो है ये माने होगी मेरी हया कि मैं उन घिनौने मसाइल को बयान करूं। बहरहाल लिखते हैं कि हाथ से मनी निकाली या जानवर से जिमा किया, अल्लाहु अकबर। अब वो हदिये उदिये जो मिना में ले जाते हैं ना, अब वही इसी काम के लिए रह गए हैं, क्या कि उनको रात को पकड़ के या दिन में उनसे जमा किया जाए। अस्तगफिरुल्लाह। मुसलमानों सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो मेरी बात को? हाँ, ये देवबंदी फ़िक़ह है, डायरी है। जानवर से जमा किया या मुर्दा औरत से जमा किया, अस्तगफिरुल्लाह। लानत है कि नहीं लानत है? ये इन नजिस गियाबी को कोई बतलाए, तू दारुल उलूम देवबंद के हवाले तो बढ़ा देता है। ये मुफ्ती आजम दारुल उलूम देवबंद की बात है भाई। तू पिद्दी का शोरबा, तुझे क्या तमीज? ये मुफ्ती आजम है, तू तो कफश बरदार भी नहीं, तू तो खाके पाए हजरते मोहम्मद सईद मुफ्ती सहारनपुर भी नहीं होगा। सुन, लिखते हैं या मुर्दा औरत से या ऐसी छोटी लड़की से जो काबिले शहवत नहीं है, 3-4-5 साल की बच्ची से मैदान अरफात में, मिना में, मुज़दलिफा में एहराम की हालत में यही सब सूझेगा उसको। ये क्या है? ये मैं तबसरा नहीं करूंगा, आप समझदार हैं, मुझे शर्म आ रही है क्योंकि मैं क्या बताऊं अब आपको। जमा किया और अगर इंजाल हो गया तो दम वाजिब है, वरना कुछ वाजिब नहीं होगा और हज भी फासिद नहीं होगा। इससे कतई नजर मसला क्या है? मसला छोड़ो, अरे मसला तो इस बेगैरती का है जो तुमने यहां नाम जिक्र किए हैं। देवबंदी मौलाना हजरात, तुम तो कह सकते हो अरे ये जाहिल आदमी है, अगर ऐसा हो जाए तो, अगर ऐसा कोई कर ले तो। अबे तू बहुत बड़ा लामा है, हमारे नबी को यह बात नहीं सूझी, अल्लाह के हबीब को यह मसले न सूझे। अगर तू उमर के जमाने में होता तो तेरी पीठ लाल कर देते हजरत उमर। क्यों? इसलिए कि तू फितने गढ़ के उम्मत के दरमियान डाल रहा है, उन्हें बुराइयों की रहनुमाई कर रहा है।
کہ مردہ عورت سے جمع کرے؟ کون باغیرت ہو سکتا ہے؟ میں تو کہتا ہوں کوئی یہودی یا کوئی کافر بھی مردہ عورت سے جمع نہیں کر سکتا، اور جو اتنا بڑا بدتین ہو وہ حج کرنے کیسے آئے گا؟ جو اتنا بڑا بے غیرت ہو کہ مردہ عورت بھی اس کے شہوت اور اس سے، میں سمجھتا ہوں یہ دیوبندی مولوی ہی ہو سکتے ہیں اتنے بے غیرت، ورنہ عام امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بے غیرت نہیں ہو سکتی۔ یہ دیوبندی ملا نے اتنے بے غیرت ہیں کیونکہ یہ ان کی باتیں ہیں۔ سنو، اچھا جناب علی، مسئلہ ایک اور مسئلہ سن لیں آپ، چل لگے آتا ہوں۔ کہہ رہے ہیں اگر آدمی سے، سنیں لواطت کا اور ہم جنسی کی تعلیم کس طرح علماء دیوبند دے رہے ہیں، برائی، اگر کسی آدمی سے قبل میں یا دبر میں جمع کیا، آگے جمع کرے آدمی سے یا پیچھے جمع کرے اور حشفہ غائب ہو گیا، دیوبندی مولوی اعوذ باللہ اعوذ باللہ استغفر اللہ، لعنت ہو ایسے مسئلوں پر اور ایسی فقہ پر لعنت ہو جس کو تم کہتے ہو ہماری فقہ کتاب و سنت سے اخذ کی گئی ہے۔ ظالموں، یہ اللہ اس کے رسول کی فقہ ہے؟ لواطت جیسی بدعملی اللہ کو اتنی ناپسند کہ اس نے اس قوم کے وجود کو ختم کیا اور زمین کو پلٹ دیا، اس کا ان کے وجود کو بھی زمین پہ برقرار نہیں کیا، زمین ہی پلٹ دی، اور تم کہتے ہو آدمی سے قبول میں کرے اور حشفہ غائب ہو جائے؟ میری سمجھ نہیں آتی یہ وہاں کیسے غائب ہو جائے گا بھائی آگے؟ یہ دیوبندیوں کا اللہ ہی خیر کرے۔ بس یہ دیکھیں آپ، یہ ہے دیوبندی فقہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ کس کو کیا کہتے ہیں؟ طاہر گیابی کی، یہ بڑا ناز کرتا ہے بیچارہ، یہ اس کو بھی کوئی بھائی سناؤ ذرا ان مسئلوں کو، تو یہ کیا کہے گا معلوم ہے؟ یہ غیر مقلد لوگ ہیں۔ ارے بے غیرت، تجھ بے غیرت سے تو غیر مقلدی بھلے، جن کو تم نے غیر مقلد کا نام دیا ہے، متبع سنت ہیں تیرے رشید احمد گنگوہی نے۔ ہم تو کسی اور کی بات کو دلیل بھی نہیں مانتے، لیکن تیرے گھر کی کہانی میں بتا رہا ہوں، یہ فتاوی رشیدیہ میں ہم وہابیوں کو تیرے رشید احمد گنگوہی نے کہا اس دور کے متبع سنت ہیں وہ، لیکن تو اگر اس طرح بد زبان ہے تو تو کہہ لے غیر مقلد کہہ لے، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جانے کیا کیا لوگ کہا کرتے تھے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کو وہ گالیاں لگ نہیں جاتی تھیں، سمجھ رہے ہیں؟ لکھ رہے ہیں جناب علی حشفہ غائب ہو گیا، اب یہ کام ہوگا کیسے؟ سنو، کہہ رہے ہیں سونے کی حالت میں ہو یا جاگنے کی حالت میں ہو، خوشی سے ہو یا زبردستی ہو، عذر سے ہو یا بلا عذر ہو۔ بھئی عذر اور بلا عذر، کوئی یہ کام منی میں، عرفات میں، مزدلفہ میں حج کرنے آیا بیچارہ، وہ یہی سب کرے گا وہ؟ قصدن ہو یا بھول کر بھی ہو؟ بھائی میں نے صرف سمجھ نہیں آ رہی، ایک اگر بھول گیا تو دوسرے کو یاد نہیں رہا، دونوں بھول گئے، اور یہی کام کرنے کے لیے وہاں گئے، ان کو اور کوئی ٹھکانہ نہیں ملا مردودوں کو۔ لیکن میں کہتا ہوں یہ علماء دیوبند ہیں، عوام نہیں، عوام نہیں، علماء ہیں، علماء دیوبند کی ڈائری ہے یہ مفتی سعید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ ہی بہتر جانے کی خبر میں کیا ہو رہا ہوگا، مفتی اعظم مظاہر العلوم سہارنپور، جہاں کے مفتی اس طرح کے درس دیتے ہوں طلبہ کو، اور وہ طلبہ کیکڑوں کی طرح، میڈکوں کی طرح اور بجوں کی طرح ٹرٹراتے پھر رہے ہوں ہندوستان پاکستان میں، تو اللہ ہی خیر کرے۔ پھر تو انہی مفتی کے بنائے ہوئے، جیسے مفتی ویسے ان کے شاگرد، ویسے دوسرے مفتی لوگ۔ بہرحال جناب علی، یہ رہا معلم الحجاج کا ایک نمونہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ آئیے کنبا کجا کجا نہم تن ہما داغ داغ شد، میرے پاس ایک یہ کتاب تو میں سمجھتا ہوں بڑے بڑے علماء دیوبند کو بھی نہیں گزری ہوگی، طریق القلندر۔ کسی آدمی نے مجھ سے پوچھا تھا مولانا قلندر کس کو کہتے ہیں؟ میں نے کہا گدھے کو قلندر کہتے ہیں، قلندر مانے گدھا۔ یہ طریق القلندر کس کی ہے معلوم ہے آپ کو؟ یہ ہے حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی کی کتاب ہے۔ آپ کہو گے یہ تم کہاں سے بٹورتے ہو؟ یہ حضرت یہ میں بٹورتا ہوں نا، جو لوگ توبہ کرتے ہیں ہمارے برادر میں جدے کے، اللہ انہیں جزائے خیر دے، ہاں انہوں نے پورا ملغوبہ پورا اٹھا کر کے دیا ہے کہ یہ لے جاؤ آپ۔ ہم نے کہا لاؤ بھائی یہ تو ہمارے ہی کام آئیں گے۔ اس کے اندر بڑے بڑے واقعات ہیں قلندری کے۔ بہرحال
حضرت کا میں کیا بتاؤں، ہمارے ہاں جو مجنون قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کہتے ہیں، اب میں اس کا حوالہ کیا دوں، بس یہ یوں سمجھ لیں طریق القلندر، اب اس میں ایک بہت بڑا واقعہ ذکر کیا ہے حضرت غوث یہ طریق القلندر صفحہ نمبر 54 5454، ناشر ادارہ مدرسہ نور محمدیہ قصبہ جھنجھانا ضلع مظفر نگر یو پی، ہاں، اور اللہم صلی علی محمد، اس کا جو ہے پرنٹ اونٹ نمبر کیا ہے بھائی، سن 1960 طبع اول، میں تو سمجھا میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا، ہے نہیں، 67 سن 1907 سال کا فرق ہے بالکل ہماری پیدائش سے پہلے کی یہ کتاب ہے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی۔ یہ دیکھیں لکھ رہے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی بہرحال رات کو اٹھے، ان کا خادم بھی دیکھا کہ رات کو اٹھ رہے ہیں تو کیوں اٹھ رہے ہیں ذرا دیکھوں، المہم آگے چلتے چلتے کہتے ہیں بہرحال بڑا لمبا واقعہ ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں، بہرحال اس کا لب لباب یہ ہے کہ حضرت یعنی ان کے پیچھے پیچھے چلا، وہ مرید ان کے پیچھے پیچھے لگا رہا خفیہ طریقے پر، حضرت غوث اعظم کو پتہ نہیں، وہ غوث اعظم جو بغداد میں بیٹھ کے یہاں مریدوں کی مشکلیں حل کرتے ہیں، پیچھے چلنے والے مرید کا بھی علم نہیں ان کو، ہاں یہ ان کے غوث اعظم ہیں، دیکھیں کہہ رہے ہیں بھائی چلتا، کہہ رہا وہ مرید کہہ رہا ہے کہ ایک شہر پناہ کا دیکھا، وہاں قفل کھولا، آگے بڑھے، بہت بڑا بھاری شہر نظر آیا، بغداد کے قریب اتنا بڑا شہر، سوچنے لگا خادم یہ کہاں سے ہو سکتا ہے، وہ بڑی حیرت میں، یا اللہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، لیکن کچھ بولے نہیں، چپ چاپ چلتے رہے، شہر کے اندر داخل ہو کر ایک مقام پر پہنچے، وہاں ایک مکان تھا، اس کے اندر داخل ہوئے، چند آدمیوں کا مختصر سا مجمع تھا، تکیہ لگا ہوا تھا، کسی قیامت کا انتظار ہو جیسے، حضرت شیخ کو دیکھتے ہی سب لوگ کھڑے ہو گئے، المہم خادم کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، یہ سب دیکھتا رہا، حجرہ کھلا، جنازہ نکلا، جن کے ہمراہ چند آدمی تھے ان میں ایک بوڑھے نورانی شکل کے بزرگ تھے، شیخ کے سامنے جنازہ رکھا گیا، حضرت نے نماز جنازہ پڑھائی، پھر وہ جنازہ لے گئے، پھر ادھر ادھر حضرت شیخ کا استقبال کیا تھا، پھر آ کر سب کے گرد بیٹھ گئے، اسی طرح اشاروں میں دوبارہ پھر کچھ عرض کیا، اس پر حضرت شیخ اسی وقت گردن جھکا کر مراقب ہوئے، تھوڑی دیر گزری تھی، ایک زنار دار آدمی عیسائی لباس پہنے ہوئے حاضر ہوا، آپ نے اپنے دست مبارک سے اس کا زنار توڑا اور کلمہ شریف پڑھا کر مسلمان کیا، پھر حاضرین سے ارشاد فرمایا کہ یہ ہے، پھر حضرت اس جگہ سے اپنے مکان پر لوٹ آئے، خادم کو اسی ادھڑ بن میں اور حیرت میں صبح ہو گئی، اے اللہ یہ قصہ کیا، اب صبح ہوئی چونکہ استادی شاگردی کا بھی معاملہ پیری مریدی سے بڑھ کے ہوتا ہے، اس لیے اس استاد نے، اس شاگرد نے بے تکلف ہو کے شیخ عبد القادر سے پوچھا کہ حضرت وہ کیا ہے، تو کہنے لگے، حضرت نے فرمایا یہ ہے اصل چیز جو سنانے کے لائق ہے، جس کے لیے میں نے اتنا لمبا واقعہ بیان کیا، کہتے ہیں مجھے فرمایا کہ وہ شہر موصل تھا جہاں میں گیا تھا، وہ شہر کون سا تھا، موصل، یہ کہاں ہے معلوم ہے، حلب اور موصل یہ جو ہے ملک شام کی طرف ہے، اور بغداد اور کوفہ کہاں ہے، جو بغداد سے بہت دور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اسے بالکل قریب کر دیا، یہ کتاب اٹھائیں بھائی ذرا، اللہ تعالیٰ نے اسے کیا کر دیا، مجھے بالکل قریب کر دیا، اور طیّ ارض ہو گیا، یعنی زمین سمٹ گئی اور میں پہنچ گیا، ہاں ایک ہی رات میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رات میں بیت المقدس سے، الحمدللہ یہ تو نبی کی معراج تھی اور اسرا تھی اور نبی کا معجزہ تھا، لیکن یہاں غوث اعظم کے معجزے دیکھو کیا کرامتیں، طیّ ارض ہو گیا، زمین سمٹ گئی، اور وہ مجمع جنہوں نے میرا استقبال کیا جو تم نے دیکھا، وہ مجمع ابدال کا تھا، قطب اور ابدال، وہ حضرت تو غوث قطب ہے نا، قطب عالم ہے نا، پھر وہ ابدال کا مجمع تھا، اور انہی میں سے ایک ابدال قریب المرگ تھے جن کے کراہنے کی آواز آ رہی تھی، کہاں بغداد اور کہاں وہ کراہنے کی آواز، ہاں، اور وہ بوڑھے نورانی شکل والے بزرگ جو جنازہ لے کر نکلے تھے وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے، اللہ اکبر، ماشاءاللہ یہ حکیم الامت ہیں، کون ہے یہ، بہرحال چھوڑیں لمبا واقعہ ہے، آگے کہتے ہیں حضرت، کہتے ہیں کیا اللہ میں چونکہ کافر تو کسی عہدے باطنی پر ہو نہیں سکتا، جیسا کہ آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ چمار چوڑے بھی صاحب خدمت ہوتے ہیں، کیا اللہ میاں کو خدمت کے لیے مسلمان نہیں ملتے جو چوڑوں چماروں سے کام لیں، سبحان اللہ، اچھی قدر کی ولایت کی، خوب سمجھ لو کہ کافر ہرگز ولی نہیں ہو سکتا، اور اگر کسی کافر کو ولی کرنا بھی ہوتا ہے تو اول اس کو اسلام کی توفیق دی جاتی ہے، چنانچہ اس نصرانی کے معاملے میں بھی یہی ہوا کہ قسطنطنیہ سے ایک دم زمین کی تنابیں کھینچ کر اس کو حضرت شیخ کی خدمت میں پہنچایا گیا، اور قسطنطنیہ کہاں بھیا، وہاں سے بالکل تنابیں کھینچ کے جیسے کہ اسے چرچ سے نکال کر حضرت غوث پاک کی خدمت میں پہنچایا گیا، حضرت شیخ کی توجہ کی برکت سے کلمہ پڑھنے کے ساتھ ہی وہ رتبے ہدایت ابدالیت پر پہنچ گیا، ایک ہی نظر میں کیا ہو گیا، وہ
ابدال، ابدال ہو گیا، مسلمان ہی نہیں، مسلمان تو ہوا ہی، وہ ابدال بھی ہو گیا، حالانکہ نہ مجاہدہ کیا نہ ریاضت۔ اسی کو تو کہتے ہیں کہ حضرت مسعود بک کی مرشد چو کاملت چلہ شد شد نجد نجد، لیکن یہ محض نادار ہی ہے، کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ اچھا حضرت آگے لکھتے ہیں، اللہ اکبر، یعنی ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس کو میں نے تھوڑا سا پڑھا ہے، اس میں جہاں جہاں نشان ہمارے بھائی نے لگایا تھا۔ بہرحال استغراق کے عالم میں، جذب کے عالم میں جو ہے جو ہوتے ہیں اور لوگ اس کو پاگل سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ پاگل پنی نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے یہ بہت بڑا درجہ ہے۔ کہتے ہیں حضرت قلندر علیہ الرحمہ مزار کے قریب بہرحال جس میں حضرت کا روحانی فیض شامل ہونا بھی بعید نہیں، اس لیے میں اس کا ثواب حضرت کی روح مبارک کو پہنچاتا ہوں۔ قلندر کی جو صفت اس وقت کتاب و سنت سے ثابت کر رہے ہیں، طریق القلندر ہے نا۔ بہرحال قلندری سے ثابت کیا ہے، جو مجذوب لوگ ہوتے ہیں انہیں جاہل جو ہوتے ہیں شرعی طور پر، وہی لوگ انہیں جاہل سمجھتے ہیں۔ اسی طرح سے جو کون تھا ابھی جس کا ذکر کیا، منصور حلاج، کہا منصور حلاج کو قتل کرنے والے لوگ سمجھے نہیں اصل میں اس کی بات کو شرعی طور پر، اس کے حقیقت کو، ورنہ وہ بہت بڑا پہنچیلا آدمی تھا۔ بہرحال یہ اشرف الجواب، یہ میں ابھی ذرا بعد میں اس کا میں پوسٹ مارٹم کرتا ہوں۔ ابھی پھر حضرت حکیم الامت کی ایک کتاب میرے سامنے آ گئی، اصلاحی نصاب ہے حکیم الامت مجدد الملت، حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی صاحب تھانوی، ان کی کتاب ہے جس کے اندر کئی کتابیں موجود ہیں، دارالارشاد دہلوی کی چھپی ہوئی ہے، اور جناب علی اللہ آپ کا بھلا کرے۔ بہرحال اس کتاب میں تو بہت ساری قابل نوٹ باتیں ہیں، لیکن جو اہم بات میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں یہ ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے، حضرت کا نعل مبارک ہے۔ یہ نعل مبارک ہے، کس کا ہے معلوم ہے یہ نعل مبارک؟ نعل مبارک ہذا مثال نعلہ صلو علیہ آلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس میں لکھا ہوا ہے کہ دیکھیں، یہ لکھا ہوا ہے کہ طریقہ توسل نیل الشفا بنال المصطفیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک سے شفا یابی کا حصول۔ ہاں ہمارے یہاں پاکستان میں ایک جگہ ایک وہ نکلا ہوا ہے، الیاس پادڑی، بڑے قادری ہوتے ہیں نا، یہ قادری جو ہوتے ہیں نا یہ پادڑی ہی ہوتے ہیں اکثر و بیشتر، ہاں تو وہاں نکلا ہوا ہے، تو وہ پورا کتاب جو بھی لکھے گا اس پہ سب نعل مصطفیٰ بنا کر کے، اور ہم اور پاکستان میں تو باقاعدہ اب تو جلوس بھی نعل مصطفیٰ کا نکل رہا ہے جناب علی، جوتے کی، جیسے یہ اشرف علی صاحب تھانوی نے بنوایا ہے نا نال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا اس نقشہ، اس کو سروں پہ رکھ کر کے اب وہ جلوس نکالتے ہیں۔ کیوں دیکھو بریلویوں اور دیوبندیوں کا عقیدہ اس سے کیا ہے۔ اشرف علی صاحب تھانوی علماء دیوبند کو، جو علماء دیوبند کے گرو گھنٹال اور ان کے سب سے بڑے لیڈر ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ یہ ناچیز اشرف علی عرض کرتا ہے کہ ان دنوں ہم لوگوں کے کثرت معاصی سے جو کچھ علوم بلیات صوریہ معنویہ سب ہو رہے ہیں، بہرحال کہہ رہے ہیں کہ یہ نعل مقدس حضور سرور عالم فخر آدم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت قوی البرکت سریع الاثر پایا گیا ہے، اس لیے اسلامی خیرخواہی باعث اس کی ہوئی کہ خیر النعال صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کی شکل بنا کر کے فوق عدد الرمال حسب روایت امام زین العابدین عراقی سب مسلمانوں کی نظر کی جائے کہ اپنے پاس رکھ کر برکات حاصل کریں اور اس کے توسل سے اپنے حاجات اور معروضات پیش کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ ہاں صحابہ کرام کو یہ جوتے جو ان کے پاس موجود تھے ان کو تو یہ چیز نہ سوجی، لیکن یہ دیوبند کے مولویوں کو جوتے کا نقشہ بڑا شوق آیا ان کو، یہ جوتے کا نقشہ بنا کر کے لکھتے ہیں کہ اس کا طریقہ کیا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آخری شب میں رات کو اٹھ کر وضو کر کے تہجد جس قدر ہو سکے پڑھے، تہجد جس قدر ہو سکے پڑھے۔ اللہ کے نبی کتنا پڑھتے تھے؟ کم سے کم 8 اور زیادہ سے زیادہ 13 رکعت پڑھتے تھے۔ یہ حضرت کہہ رہے ہیں جتنا ہو سکے پڑھے، اس کے بعد 11 بار درود شریف اور 11 بار کلمہ طیبہ۔ یہ 11 کا عدد جو ہے نا بڑا قیمتی ہے، بدعتیوں کے ہاں بھی، بریلویوں کے ہاں بھی، دیوبندیوں کے ہاں بھی۔ یہ 11 کا کیا مطلب ہے بھائی؟ 11 ہی کیوں؟ 11ویں شریف والا ہے یہ، اسی لیے 11 ہے، ہاں اسی لیے ان کے چہروں پہ بھی 12 بجتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ 11 بار کلمہ طیبہ، 11 بار درود شریف، 11 بار استغفار پڑھ کر اس نقشے کو باادب اپنے سر پر رکھے، یوں، ہاں اس نقشے کو کیا کرے؟ اپنے سر پر باادب۔ لوگ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعزیے بنا کے سروں پہ رکھتے ہیں قبے کا، تو وہ تو شرک ہو جاتا ہے۔ ہاں اور حضرت جوتے کا اپنے ہاتھوں سے لکیریں بنائی ہوئی
اس کو سروں پہ رکھنے کا حکم دے رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ توحید ہے. یہ کیا ہے؟ لیکن یہ دیوبندی توحید ہے, امپورٹ توحید ہے. سنیے, لکھ رہے ہیں اس نقشے کو بادب اپنے سر پر رکھے اور بتضرع تمام جناب باری تعالیٰ میں عرض کرے کہ الہی میں جس مقدس پیغمبر کے نقشۂ نالے شریف کو سر پر لیے ہوں, اللہ کو نہیں معلوم ہے تو کیا چیز سر پہ اٹھایا ہے, بتلانے کی کیا ضرورت ہے بھائی. لیکن کہتے ہیں نا یہ نبی کی تعلیم نہیں ہے, یہ 14 صدی کے ملاؤں کی, مجددوں کی, اس دور کے مجددوں کی, دیوبندی مجددوں کی. ادنا درجے کا غلام ہوں, الہی اس نسبت غلامی پر نظر فرما کر ببرکت اس فعل شریف کے میری فلاں حاجت پوری فرمائیے, مگر خلاف شرع کوئی حاجت طلب نہ کرے. پھر سر پر سے اس کو اتار کر اپنے چہرے پر ملے, سر پر سے اتار کر اسی نال کو اپنے چہرے پر کیا کرے؟ نال مانے جوتا یار. ہاں, کبھی آپ لوگ اس سگ کی طرح وسوسے میں رہیں. اب میں نے جب سگ مانے کتا اس کا ترجمہ کر دیا تو لوگوں کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے, جیسے میں نے ان کی دم پہ پیر رکھ دیا جناب عالی. کہنے گئے یہ کون سی سگ کی, سگ مانے کتا بھائی, جو سگے مدینہ کہتے ہیں, مدینے کا کتا, سگے غوث الورا غوث پاک کا کتا, سگے غوث الثقلین غوث کا کتا, وہی سب سگ ہے. ایسے یہ نال, نال مانے جوتا. ہاں تو مگر خلاف شرع اس کو چہرے پر ملے, اس کو بمحبت بوسہ دے, ہاں اس کو چومے اومے. اشعار ذوق و شوق بغرض اریاد عشق محمدی پڑھے, اریاد عشق محمدی میں اشعار پڑھے جو انشاءاللہ عجیب کیفیت پائے گا, ہے نا. کہتے ہیں کہ ایک کہنے لگے کہ ایک طالب علم کے لیے نقشہ بنوا دیا تھا. ابو جعفر کہتے ہیں میں نے ایک طالب علم کے لیے نقشہ بنوا دیا, وہ میرے پاس ایک روز آ کر کہنے لگا میں نے آدھی شب گزشتہ میں اس کی عجیب برکت دیکھی کہ میرے بیوی کے اتفاقاً ایسا سخت درد ہوا کہ قریب بہلاکت ہو گئی. میں نے یہ نقشہ شریف درد کی جگہ رکھ کر عرض کیا کہ یا الہی مجھ کو صاحب نال کی برکت دکھلائیے. اللہ تعالیٰ نے اسی وقت شفائیں عنایت فرما دی. ماشاءاللہ. ہاں دیوبندی مولویوں عوام بیچارے تو ان کو میں نہیں کچھ چھیڑتا, نہیں ان تبلیغی بھائی بیچاروں کو. ہے اشرف علی صاحب تھان حکیم الامت کی پوڑیا ہے, دیکھو تمہیں بھی بڑے درد ہوتے رہتے ہیں. سنو, قاسم بن محمد کہتے ہیں کہ اس آزمائی ہوئی برکت ہے, جو شخص اس کو تبرکن اپنے پاس رکھے ظالموں کے ظلم سے, دشمنوں کے غلبے سے, شیطان شرکت سے, حاسد کی نظر بد سے امن و امان میں رہے گا. اگر حاملہ عورت درد ذہ کی شدت کے وقت اس کو اپنے داہنے ہاتھ میں رکھے تو اس کی مشکل آسان ہو. ماشاءاللہ نسخے بتائے جا رہے ہیں. ایک کسی بہرحال یہ پورے یہ نقش شریف درد کی جگہ رکھ لیا. بہرحال ایک اب واقعات بتا رہے ہیں کہ ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا. اس نقش شریف کو اپنے پاس رکھے تو خلائق میں مقبول رہے اور پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے خواب میں مشرف ہو. یہ نقش شریف جس لشکر میں ہو اس کو شکست نہ ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود موجود ہیں غزوہ احد میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ کے ان کا جوتا ہے. استغفر اللہ. بھائی میرے جوتا تو جوتا ہوتا ہے, اگر اس کے اندر گندگی لگی ہے تو حضرت جبریل کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ نبی کو جا کے کہہ دو تمہارے جوتے میں گندگی لگی, نکال کے باہر کر دو. دیا کہ نہیں دیا اس کو اس کے ساتھ؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون سی نسبت؟ غزوہ احد میں نبی موجود ہیں. فتح شکست میں تبدیل ہوئی ذرا سی نافرمانی پر. حضور کے چچا کے گلے کٹے اور اجل صحابہ شہید ہوئے. حضور موجود ہیں لیکن ذرا سی نافرمانی پر یہ منظر ہو رہا ہے. اور یہاں جوتوں کے اوپر تو جس لشکر میں ہو وہ لشکر پتہ ہی آپ وہ جناب علی, اس کو شکست نہ ہو. جس قافلے میں ہو لوٹ مار سے محفوظ رہے, جس اسباب میں ہو چوروں کا اس پر قابو نہ چلے. اب یہ نقشے بنوا کے اسی لیے دروازوں پر نقش کرا لو سب سارے. ہاں یہی ہے, یہی سب. یہ گورنمنٹ کو بھی دیوبندی مولویوں کو یہ نسخے اشرف علی صاحب تھانوی کے بتا دینے چاہیے. خامخواہ چوروں سے پریشان ہو. پاکستان ہندوستان کتنے لوگ چور لوٹ مار کرتے ہیں. جناب علی یہ نقشے لگوا دو سارے چوکھٹوں پر. ارے جب کاغذ لے کے پوج سکتے ہو تو تم مورتی بنا کے اور اس جوتے کے لکڑی کا بنوا کر کے یا جناب علی پیتل کا, سونے کا, چاندی کا بنا کر کے کیوں نہیں پوج سکتے ہو؟ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو پوجنا ہی ہوا نا. استغفر اللہ. کشتی میں ہو تو غرق سے بچا رہے, حاجت اس کی توسل. یہ تمام سب بہرحال یہ پوری بکواس. یہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی, یہ کس کا عقیدہ ہے؟ بریلویوں کا. یار بریلوی, پھر وہ بریلویوں کی بات چھوڑو کیونکہ وہ تو ہیں ہی عقل سے پیدل, ان کا کہاں ذکر.
یہ تو وہ ہیں جو بریلویوں کو مشرک سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں۔ اس جلتے پر تتا پانی ایک مسئلہ ہے، ہاں، اس جلتے پر تتا پانی، یہ ہیں علماء دیوبند، ان کا یہ عقیدہ ہے۔ سنو، وقت بہت کم ہے، میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا، آگے بڑھیں جناب عالی۔ شاید میری یہ کیسٹ نہ رہ جائے۔ یہ بھائی جو کتابیں میں حوالے میں پیش کر رہا ہوں، ان کو ذرا باہر کرو، نکالو ان کو یہاں سے، یہ بھی اس کی ضرورت نہیں رہی الحمدللہ۔ ایک کتاب یہ فتاوی رشیدیہ رہنے دیں ذرا سا، ضرورت پڑ سکتی ہے۔ آئیے اب میں آپ کو اور کچھ باتیں لے چلوں ذرا سا حضرات۔ اب ذرا میں تذکرۃ الرشید میں گھستا ہوں، 14 صدی کے نبی کا دیدار کرواتا ہوں، دیوبندی نبی۔ کون سا نبی؟ دیوبندی۔ آپ کو حیرت ہوگی، یہ دیکھیں ہمارے پاس تذکرۃ الرشید موجود ہے یہ، اور یہ حوالہ میرے پاس الحمدللہ بہت پرانے، مکتبہ شیخ زکریا مفتی کی سہارنپور، محمد عاشق علیہ صاحب میرٹھی نور اللہ عمر قدو، نور سے کسی درجہ کم ان کا مقام نہیں ہوتا ہے۔ باتیں بہت ہیں اللہ کی قسم، لیکن ایک دو نمونے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ہے نا۔ یہ دیکھیں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 17، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 17، فتاوی تذکرۃ الرشید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 17، یہ ہے۔ دیکھیں یہ دیوبندی نبی ہے نئے طور پر، یہ حالات بیان کیے گئے ہیں کس کے؟ سمانح قدوۃ العلماء، زبدۃ الفقہاء، فخر المحدثین، قطب العالم حضرت اقدس مولانا الحاج رشید احمد گنگوہی، ان کے تذکرے ہیں۔ رشید کہتے ہیں کہ آپ نے کئی مرتبہ، ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ، بحیثیت تبلیغ یہ الفاظ زبان فیض ترجمان سے فرمائے، کیا؟ سن لو، حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے، اور میں باقسم کہتا ہوں کہ میں کچھ نہیں ہوں مگر اس زمانے میں ہدایت اور نجات موقوف ہے میری اتباع پر۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرآن کریم میں کیا فرمائے؟ میرے نبی کی اتباع کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو رسول کی اتباع کرو، اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے میرے نبی اگر لوگ ایمان لے آئیں اس طرح سے جس طرح تمہارے صحابہ ایمان لائے ہیں تو وہ ہدایت کے راستے پر ہیں۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائیں وہ حق، اور یہاں پر 14 صدی کے یہ دیوبندی نبی ہیں یہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اتباع نجات اور سب کچھ ہدایت موقوف ہے کن کی اتباع پر؟ رشید احمد صاحب گنگوہی کی اتباع پر۔ ہم کہتے ہیں کہ نجات اور ہدایت موقوف ہے پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خیر الکتاب کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہترین ہدایت کس کی ہدایت ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ ہم کافر ہیں، ہم یہ دعویٰ کر کر کے گمراہ ہیں، ہم یہ دعویٰ کر کر کے اہل سنت سے خارج ہیں، اور یہ اپنے مولویوں کو نبی ثابت کر رہے ہیں، اور اتباع اور ہدایت اور نجات موقوف ہے رشید احمد کی زبان پر۔ یہ سب سے بڑے موحد اور متبع سنت اپنے آپ کو علماء دیوبند سمجھ رہے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ کتابیں، یہ الفاظ جھوٹ نہیں بولتے۔ کوئی 2 ٹکے کا مولوی یہ کہہ سکتا ہے کہ لکھنے والے نے نہ جانے کس وجہ سے اور کس طرح سے لکھا ہے، اس کو مفہوم نکالنے والے نے کچھ اور مفہوم نکال لیا ہے۔ یہ تعویلات، یہ تمام سب چیزیں تم کر تو سکتے ہو، لیکن یہ عبارت جو ہے کہ میں باقسم کہتا ہوں کہ میں کچھ نہیں ہوں مگر اس زمانے میں ہدایت و نجات موقوف ہے میرے اتباع پر، ان کی اتباع پر ہدایت۔ اس سے بڑھ کر کے اور سنیں جناب علی، یہی رشید احمد صاحب گنگوہی ہیں، اور اسی کتاب سے میں نے ثابت کیا تھا دوسرے پچھلے لیکچر میں کہ زنا کی تہمت لگائی گئی ہے اللہ وحدہ لا شریک کے اوپر۔ یہ دیکھیں، اللہ میں کیا بات بتاؤں، جلد نمبر 2 صفحہ 247 کھولیں اور آپ کو میں اللہ کے ذکر کا ایک نیا عجوبہ دیوبندی مولویوں کا بتاتا ہوں۔ 247 اور جلد نمبر 2،
247 اور جلد نمبر 2. یہ دیکھیں، کہتے ہیں کہ ایک دن کرنال کے 246 247 ایک دن کرنال کے ایک عالم نے عرض کیا کہ حضرت بزرگوں کا قصہ سنتے ہیں، لوگوں نے ان کے ہاتھ پاؤں سر اور دھڑ الگ الگ دیکھا ہے. بزرگ لوگوں کے سر الگ، دھڑ الگ، پیر الگ. مجھے یاد آیا، میں یہ واقعہ بتاؤں کہ جہاں میں تھا پہلے، وہ مر گئی ہوگی وہ عورت، وہ بتاتی تھی، ہم بہت چھوٹے چھوٹے تھے جب پیر صاحب کے ہاں، تو وہ بتاتی تھی، کہتی تھی کہ ایک دفعہ میں حضرت کے کمرے میں گئی، آپ وظیفہ کر رہے تھے، میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو دیکھا حضرت کا سر الگ، پیر الگ، جسم الگ، یعنی ہاتھ سر سب کچھ الگ الگ. لیکن جیسے ہی دروازہ کھولا میری نظر پڑی، فوراً سب کچھ مل گیا اور کہنے لگے اے دیکھنا، کسی سے کہنا نہیں، کسی سے کہنا نہیں. میرے اب مر گئے نا وہ حضرت، تو اب وہ عورت ہم لوگوں سے بیان کرتی، وہ اس کمرے کی چوکھٹ ہم چومتے تھے، اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، اس کمرے کی چوکھٹ ہم چومتے تھے. چنانچہ دیکھیں، حضرت رشید احمد گنگوہی صاحب کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں میں، یہ بریلویت کے زمانے کا ہمارا عقیدہ تھا، ہے نا. کہہ رہے ہیں آپ نے فرمایا، یعنی رشید احمد صاحب گنگوہی نے فرمایا کہ میرے ماموں صاحب، یا کسی اور کا نام لیا، ہاں خاندانی ہے، سب خاندانی ہیں، خاندان سے باہر کوئی نہیں، تذکرہ کر رہے تھے کہ میں میاں جی نور محمد جھنجھانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں دوپہر کے وقت گیا. حجرہ شریف بند تھا مگر کواڑ اچھی طرح نہ لگے تھے، چونکہ یہ واقعہ دکھانا تھا نا، اس لیے کواڑ اچھی طرح، ڈائریکشن بڑی باریک ہوتی ہے، ہاں میاں بڑی باریک ڈائریکشن ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں سب کچھ کسی بے فائدہ نہیں ہوتی، فائدے سے خالی نہیں ہوتی. دروازہ کیوں بھائی؟ پہلے تو دروازے بند ہوتے تھے، دروازہ بند کر کے کرنا چاہیے، نہیں دروازہ کھلا رہے. کیوں؟ جنگل میں مور ناچا، کس نے دیکھا؟ دیکھنا چاہیے نا. سنو، لکھ رہے ہیں کواڑ اچھی طرح نہ لگے تھے، کواڑ جو کھولا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت کا دھڑ سارا الگ الگ ہے، سارا الگ الگ ہے. مجھے دیکھتے ہی آدھا باہم مل گئے، اوہ چمک کی طرح پٹ 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 لگ گئے ہوں گے. اور حضرت میاں جی صاحب اٹھ بیٹھے اور فرمانے لگے، جب نہ کسی سے کہنا نہیں. اس قصے کو نقل فرما کر حضرت امام ربانی نے ارشاد فرمایا، مگر یہ درجہ کمال کا نہیں ہے. اوہ اس سے بھی بڑا کمال ہے، یہ تو کوئی کمال نہیں. اس سے میں سوچتا رہا وہ گپ والوں کی کہانیاں ہو گئیں. کہتا ہے میں نے ایک گھڑی میری دریا کنویں میں گری، 30 برس کے بعد نکلی تو پھر وہ چلتی رہی. دوسرے گپ والے نے کہا کیا کروں کیا کروں؟ اس نے کہا میرے دادا پردادا اسی کنویں میں گئے، 35 برس کے بعد نکلے. کبھی کیا کر رہے تھے اندر 35 برس؟ بولے ابے تیری گھڑی میں چابی بھر رہے تھے. تیری گھڑی میں کیا کر رہے تھے؟ تو اتنا چھوڑا تو مجھے بھی چھوڑ. تو یہ ہے گپ، دیوبند کے علماء کی گپ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے بھی بڑھ کر کے ولی کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. کوئی مائی کا لال کوئی ایک کہانی بتائے کہ حضرت ابو بکر اللہ کی یاد میں مستغرق رہتے ہوں تو ان کے ہاتھ الگ، پیر الگ، کان الگ، سر الگ، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے، اور پھر کوئی دیکھا ہو تو جڑ گئے ہوں. اللہ اکبر. دیوبندی مولویوں، یہ تم امت کو کیا تعلیم دینا چاہتے ہو؟ آگے بڑھو، میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. ماشاءاللہ آپ لوگ سمجھدار ہیں. آئیے آپ لوگوں کو فلم دکھاؤں، ایک صفحہ نمبر 2 جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 95. فلم دیکھیں ذرا، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر کیا بولا ہوں؟ 95 95 ہے نا؟ جہاں صفحہ نمبر 95 96. یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں. صفحہ نمبر 4 کہتے ہیں مولوی نظر محمد خان صاحب فرماتے ہیں کہ میری اہلیہ جس وقت آپ سے بیعت ہوئی تو چونکہ مجھے طبعی طور پر غیرت زیادہ تھی، اس لیے عورت کا باہر آنا یا کسی اجنبی مرد کو آواز سننا بھی گوارا نہ تھا. اس وقت بھی یہ وسوسہ ذہن میں وسوسہ آیا کہ حضرت میری اہلیہ کی آواز سنیں گے. دل میں سوچا کہ اب حضرت مرید کریں گے تو اہلیہ کی آواز سنیں گے، جو مجھے گوارا نہیں تھا. مگر یہ حضرت کی کرامت تھی کہ کشف سے میرے دل کا وسوسہ دریافت کر لیا. اللہ اکبر. کسی کو کشف کہو، القاء کہو، الہام کہو، ہیں پھر تو غیب کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے کہ نہیں بھائی؟ اگر تمہارے بزرگوں کو کشف ہو سکتا ہے
تو شیخ عبد القادر جیلانی کو کشف کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ بریلویوں کے ولیوں کو کشف کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ ان کے داتا گنج ہجویری کو، پاک پٹن کو، معین الدین چشتی کے بارے میں جو وہ کرامتیں بیان کر رہے ہیں ان کو کشف کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ یہ صرف دیوبند کا کوئی ٹھیکہ ہے کہ دیوبند کے ملاؤں نے اپنے بزرگوں کے لیے ٹھیکہ لیا ہے؟ ارے اگر تم نے اپنے بزرگوں کے لیے لیا ہے اور بریلویوں نے اپنے بزرگوں کے لیا ہے تو پھر دونوں ہاتھ ملا لو. پھر روٹی بوٹی کے لیے کیوں ہندوستان کے اندر گند پھیلا رہے ہو تم؟ اسی لیے تاکہ امت کو لڑائیں اور ہماری روٹی بوٹی کا دھندا چلتا رہے. سنو، حضرت نے کش میرے دل کا وسوسہ. اللہ اکبر. اللہ کیا فرماتا ہے؟ علیم بذات الصدور کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک. سینوں کے دھڑکنوں کو جاننے والا کون؟ یہ ہم وہابیوں کا عقیدہ اللہ ہے. لیکن تم دیوبندی موحد ہو نا، اپنے آپ کو موحد کہتے ہو، یہ تمہاری توحید ہے. ہم تھوکتے ہیں کہ توحید پر جو اللہ کے سوا غیروں کو غیب داں مانتے. کہتے ہم نہیں کہتے غیب جانتا اللہ کے سوا. ابے کہو نہ کہو، جوتا مارو، باپ باپ بھی کہتے رہو، تو کون سی محبت ہے؟ یہ محبت ہے یہ؟ استغفر اللہ. میرے دل کا وسوسہ دریافت کر لیا اور یوں فرمایا کہ اچھا مکان کے اندر بٹھلا کر کواڑ بند کر دو، مکان کے اندر بٹھلا کر کواڑ بند کر دو. چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا. جب حضرت گھر میں تشریف لائے تو اس مکان کے دروازے کی جانب پشت کر کے بیٹھ گئے جہاں میری اہلیہ بیٹھی تھی، اور کپڑا بھی نہیں دیا بلکہ زبانی اسی طرح فرمایا کہ دیکھو جو کچھ میں کہوں تم بھی کہتی رہنا مگر آواز تمہارے کانوں تک نہ آوے، آواز میرے کانوں تک نہ آوے. اچھا بہرحال یہ تھی فرم بیٹھ کر کے، یعنی باقاعدے سب کچھ ہو رہا تھا. اب آپ دیکھیں ذرا سا، میں آپ کو بتاؤں. نہیں جناب عالی، فلم بینی کا تو واقعی یہ تو تصرف کا قصہ تھا بیعت کے جو میں نے بتلایا. فلم بینی کا تو صفحہ نمبر کیا ہے بھائی؟ 2 جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 197، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 197 یہ مسئلہ ہے. جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 197 یہ دیکھیں. 197 نکل بھائی، 197 94 95 96 97 یہ دیکھیں. کہتے ہیں ایک دن مولوی امیر شاہ خان صاحب نے حضرت سے ایک قصہ بیان کیا کہ میں ایک روز مسجد حرام میں ایک بزرگ کے پاس بیٹھا ہوا تھا. ان کے پاس ایک نو عمر درویش آئے اور بیٹھ گئے، اور وہ بزرگ جن کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا اس درویش کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ بھائی تمہارے دل میں بڑی اچھی چیز ہے، تمہارے دل میں بڑی اچھی چیز ہے. ان بیچاروں نے اپنا حال چھپانا چاہا مگر انہوں نے پردہ ہی فاش کر دیا. کہنے لگے تمہارے دل میں ایک عورت کی شبیہ ہے. ہاں یہ فلم نہیں ہے. ہاں سنو، ایک فلم ہے جو آپ پردوں پہ دیکھتے ہیں، اسکرین پہ دیکھتے ہیں. یہ فلم دیکھیں، دلوں میں باقاعدے عورت کو دیکھ رہا ہے یہ بزرگ ان کا، حرم میں بیٹھ کر کے دلوں کی فلم دیکھ رہا ہے. تمہارے دل میں ایک عورت کی شبیہ ہے، یعنی شکل ہے، اس کی ناک ایسی ہے، اس کی آنکھیں ایسی ہیں، اس کے بال ایسے ہیں. اللہ اکبر. بڑا پہنچیلا رہا ہوگا ہے کہ نہیں؟ غرض تمام حلیہ بیان کر دیا. اس وقت وہ درویش بہت نادم ہوئے اور اقرار کیا کہ بے شک آپ سچ فرماتے ہیں، ابتدائی جوانی میں مجھے ایک عورت سے عشق ہو گیا تھا. میں نے کہا نا جتنے درویش فقیر بزرگ میں نے صوفی اور شیطان میں کہا ہے یہ سارے کسی نہ کسی لونڈیوں کے چکر میں پھنستے رہے ہیں، یا تو لڑکوں سے عشق کرتے ہیں یا لڑکیوں سے. اور لڑکوں سے عشق کی داستان یہ حکایت اولیاء کے حوالے سے، ارواح ثلاثہ کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے. بہرحال اچھا جناب علی، ہر وقت اس کے دھیان میں رہنے سے اس کی شبیہ میرے قلب میں آ گئی ہے. اب جب کبھی طبیعت بے قرار ہوتی ہے تو آنکھ بند کر کے اس کو دیکھ لیتا ہوں، کچھ سکون ہو جاتا ہے. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار. جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی اور الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق. آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. اللہ اکبر. اس کو دیکھ لیتا ہوں، کچھ سکون ہو جاتا ہے اور طبیعت ٹھہر جاتی ہے نا. بہرحال یہ واقعہ آپ نے سنا. اور دیکھیں، یہ دیکھیں جناب علی، حضرت غیر مقلد کے پیچھے نماز مکروہ ہے. جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 282، صفحہ نمبر 282، صفحہ نمبر 282. یہ بہت باتیں ہیں یار، میں اگر اسی میں ایک میں رہ جاؤں گا. کسی نے کہا، اچھا دیکھیں ایک بار ارشاد فرمایا. اچھا
ایک بار ارشاد فرمایا کہ ہمارے 5 سالہ واقع پنجاب میں مقیم تھے اور باغیان غدر کی تفتیش اور داروگیر ہو رہی تھی، تو ایک رات کسی نے مخبری کر دی کہ حضرت ایک شخص کے استبل میں مقیم ہے۔ کلکٹر ضلع خود سوار ہو کر شب کو قریب نیم شب دروازہ استبل پر موجود ہوا اور کواڑ کھلوانے چاہے۔ بڑے بھائی نے جو مالک مکان تھا انگریز سے کہا کہ آپ نے اس وقت کیوں تکلیف فرمائی؟ انگریز نے گھوڑا دیکھنے کا بہانہ کر کے کہا کواڑ کھولو۔ چنانچہ کواڑ کھولے گئے، دیکھا تو بستر لگا ہوا تھا اور سب سامان لیٹنے کا درست تھا، لیکن حضرت وہاں نہیں تھے۔ ادھر ادھر دیکھا، کہیں پتہ نہیں۔ مالک مکان سے پوچھا کہ یہ بستر کس کا ہے؟ اس نے کہا میرے چھوٹے بھائی کا ہے۔ خوف کے مارے پیشاب خطا ہو گیا، لیکن انگریز نے کچھ اور نہیں پوچھا اور گھوڑے کو دیکھتے ہوئے واپس ہو گیا۔ غالباً اب یہاں لگا رہے ہیں کہ غالباً حضرت کو کشف سے یہ حال معلوم ہو گیا کہ انگریز آ رہا ہے مجھے پکڑنے کے لیے، اس لیے آپ پہلے ہی سے وہاں سے کیا ہو گئے؟ فرار ہو گئے، بستری سے غائب ہو گئے۔ دلوں کا کہاں انگریز اس کے کشف سے معلوم ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ علماء دین کی توہین کرتے ہیں اور ان پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، قبر کے اندر ان کا منہ قبلے سے پھر جاتا ہے نا۔ یہ جا کے کھل کے دیوبندی لوگ دیکھتے ہیں، ان کے بزرگوں کا پھرتا ہوگا جبھی تو تجربہ ہوگا نا۔ ہاں، ان کا اپنا پھرتا ہے، کیونکہ یہ لوگ بہت توہین کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ تو صرف دکھانے کے دانت کچھ اور ہیں، کھانے کے دانت کچھ اور ہیں، اتنے توہین کرتے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ چنانچہ کہتے ہیں جس کا چی چاہے دیکھ لے۔ غیر مقلدین چونکہ ائمہ دین کو برا کہتے ہیں، غیر مقلدین چونکہ ائمہ دین کو برا کہتے ہیں، اس لیے ان کے پیچھے بھی نماز پڑھنی مکروہ فرمائی۔ استغفر اللہ، یہ امت کو درس دے رہے ہیں توحید کا۔ یہ رشید احمد صاحب گنگوہی کی کتاب، ان کے تذکرے۔ بہرحال میرے عزیز، اس کے اندر سب کچھ ہے۔ یوں سمجھے مرنے کے بعد، یعنی جو میں نے بتایا آپ کو دل کا حال معلوم کڑوا میٹھا بھی ایک سن لیں آپ، دیکھیں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 212، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر، یاد رکھا کرو، بول دیا کرو 212، ہاں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 212۔ یہ دیکھیں، لکھتے ہیں کہ مولوی، اچھا ایک اور مکے مدینے کے چکر دیکھیں کیسے لگ رہے ہیں ان کے۔ مولوی محمود حسن صاحب نگینوی فرماتے ہیں کہ میری خوش دامن صاحبہ جو اپنے والد کے ہمراہ مکہ معظمہ میں 12 سال تک مقیم رہیں، نہایت پارسا عابدہ زاہدہ تھیں، سینکڑوں احادیث بھی ان کو حفظ تھے۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ بیٹا حضرت کے بہت شاگرد مرید ہیں، یعنی رشید احمد گنگوہی صاحب کے بہت شاگرد مرید ہیں، مگر کسی نے حضرت کو نہیں پہچانا۔ جن ایام میں میرا قیام مکہ معظمہ میں تھا، روزانہ میں نے صبح کی نماز حضرت کو حرم شریف میں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ کتنے برس تک؟ 12 سال تک حضرت دیوبند سے باقاعدے چکر پہ چکر لگا رہے تھے۔ اللہ کے نبی کو تو ایک ہی دفعہ حج نصیب ہوا تھا زندگی میں، اور یہاں دیوبند کے علماء باقاعدے جناب عالی چکر پہ چکر لگا رہے ہیں۔ ہاں، لوگوں سے سنا بھی کہ یہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی ہیں، گنگوہ سے تشریف لایا کرتے ہیں، ماشاءاللہ۔ سنیں، میر واجد علی صاحب قنوجی فرماتے ہیں کہ میرے مرشد حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نے مجھ سے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ گنگوہ گیا، خانقاہ میں ایک کورا بدنا رکھا ہوا تھا، میں نے اس کو اٹھا کر کنویں میں سے پانی کھینچا اور اس میں بھر کر پیا تو پانی کڑوا پایا۔ ظہر کی نماز کے وقت حضرت سے ملا اور یہ قصہ بھی عرض کیا۔ آپ نے فرمایا کنویں کا پانی تو میٹھا ہے، کڑوا نہیں ہے۔ میں نے وہ کورا بدنا پیش کیا جس میں پانی بھرا تھا، حضرت نے بھی پانی چکھا تو بس بدستور تلخ تھا۔ آپ نے فرمایا اچھا اس کو رکھ دو، یہ فرما کر نماز ظہر میں مشغول ہو گئے۔ سلام پھیرنے کے بعد حضرت نے نمازیوں سے فرمایا کہ کلمہ طیب جس سے پڑھا جاوے پڑھو، اور خود بھی حضرت نے پڑھنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور نہایت خضوع کے ساتھ دعا مانگ کر ہاتھ منہ پر پھیر لیے۔ اس کے بعد بدنا اٹھا کر پانی پیا تو شیریں تھا، یعنی میٹھا تھا۔ اس وقت مسجد میں جتنے نمازی تھے سب نے چکھا، کسی قسم کی تلخی اور کڑواہٹ نہ تھی۔ تب حضرت نے فرمایا کہ اس بدنے کی مٹی اس قبر کی ہے جس پر عذاب ہو رہا تھا، الحمدللہ کلمے کی برکت سے عذاب اٹھ گیا۔ اسی لیے سنیں، حضرت کو تو پورا مکمل اسٹوری معلوم ہو رہی ہے کہ یہ قبر کی مٹی کا بدنا ہے۔ قبر یہ عام مٹی نہیں، قبر سے اٹھایا کسی مٹی کا بدنا ہے۔ تو حضرت کو کیسے معلوم ہوا بھائی کہ یہ کورا بدنا، وہ کیا کہتے ہیں بدنے ودنے بناتے ہیں جو ان کو کمہار، وہ کمہار کسی قبر کی اٹھا کے لایا تھا؟ ہو سکتا ہے اس کو ڈھیلے ڈھالی مٹیاں ملی ہوں، ڈالایا ہو، نہیں قبر رہی ہو، ہے نہیں۔ سنو،
اس قبر کی مٹی ہے. دوسرے حضرت کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ صاحب قبر جو تھا وہ گنہگار تھا؟ یہ علم غیب نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہاں بولو بھائی. حضرت کو یہ سب معلومات ہو رہے ہیں. اور حضرت یہ کون سی؟ اور جناب علی باقاعدے یہ بھی حضرت کو پتا ہے کہ اب یہ پڑھو تو جناب علی اس سے اوپر عذاب اٹھ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی 2 قبروں سے گزرے تھے. آپ کو تو اللہ نے وحی کی تھی جبریل کے ذریعے تھے کہ ان دونوں کے اوپر عذاب ہو رہا ہے. ایک پیشاب نہیں کرتا تھا اور دوسرا ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا کون تھا؟ چگلیاں کھاتا تھا. تو اللہ کے نبی نے درخت کی 2 شاخیں رکھ دی اور آپ نے فرمایا کہ جب تک یہ تر رہیں گی تب تک ان کے عذاب میں تخفیف یعنی تھوڑا ہلکا عذاب ہوگا. حضرت کے اس عمل سے ان کے اوپر سے عذاب نہیں اٹھا، مگر یہ دیوبند کے نبی ہیں جن کو سب کچھ علم ہو رہا ہے اور کلمہ طیبہ پڑھا کر کے اس قبر سے عذاب بھی اٹھا رہے ہیں. پانی کڑوا ہے اسے میٹھا بھی بنا رہے ہیں. کورے بدھنے کا بھی علم ہے. اپنے بزرگوں کے لیے تو اس قدر بڑائیاں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور دوسرے بریلویوں کے بزرگوں کے لیے تو تم یہ کہتے ہو کہ یہ عقیدہ رکھنا سراسر شرک ہے. مسلمانوں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ سنو میں کیا بتاؤں، چھوڑو یار یہ پورے آگے بڑھتے ہیں. یہ دیکھیں یہ ہے ہمارے سامنے کون سی کتاب؟ ارواح ثلاثہ. کئی دفعہ آئی ہے آپ کے سامنے اور اس کو میں چھوڑوں گا نہیں، حشر تک نہیں چھوڑوں گا. سمجھ رہے ہیں؟ ارواح ثلاثہ. اس میں آپ کو بتاؤں 264 صفحہ 64 264 صفحہ کھولتے ہیں تو بڑی بھاری چیزیں اس میں. 264 صفحہ میں حضرت بیان فرما رہے ہیں. سنیے 266. یہ دیوبندی مولویوں کا مقام فنا دکھاؤں کس طرح سے فنا ہو جاتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ حضرت والد ماجد مولانا حافظ محمد احمد صاحب اور ام محترم مولانا حبیب الرحمان، اور دیکھو ان کتابوں کو کوئی غلط نہ کرے یا یاد رکھو یہ ہمارے گھر کی کتابیں نہیں ہیں، یہ تمہارے گھروں کی گند ہے یہ جو میں بیان کر رہا ہوں. اور یہ حکایات اولیاء کے نام سے 264 صفحے پر، اور یہ دارالارشاد اردو بازار کراچی نمبر 1 سے چھپی ہوئی. کہو تو فون نمبر بتا دوں 212768 فون نمبر ہے. دیکھو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ گنگوہ کی خانقاہ میں مجمع جمع تھا. حضرت گنگوہی یعنی رشید احمد گنگوہی اور حضرت نانوتوی یعنی قاسم نانوتوی صاحب، ان کے گنگوہی اور حضرت نانوتوی کے مرید اور شاگرد سب جمع تھے. مرید اور شاگرد سب کیا تھے؟ جمع تھے. اور یہ دونوں حضرات بھی وہیں مجمع میں تشریف فرما تھے کہ حضرت گنگوہی نے حضرت نانوتوی سے محبت آمیز لہجے میں فرمائے، یعنی پیار اور محبت سے فرمایا کہ میاں یہاں ذرا لیٹ جاؤ. مجمع میں چارپائی پر کیا کہا کہ یہاں ذرا لیٹ جاؤ. حضرت نانوتوی کچھ شرما سے گئے، مگر حضرت نے پھر فرمایا تو بہت ادب کے ساتھ چت لیٹ گئے. ایسے ہی چت لیٹ گئے ہے نا. حضرت بھی اسی چارپائی پر لیٹ گئے. ایک ہی چارپائی پر کیا ہوا؟ یہ دیوبند کے علماء ہیں، مشائخ، سنو. حضرت بھی اسی چارپائی پر لیٹ گئے اور مولانا کی طرف کو کروٹ لے کر، یہ تو اور مصیبت کی بات ہے، مولانا کی طرف کو کروٹ لے کر اپنا ہاتھ ان کے سینے پر رکھ دیا. اللہ اکبر. تو یہ مقام فنا ہے. یہ کون سا مقام ہے؟ مقام فنا ہے جس کو عام لوگ نہیں سمجھ سکتے. ہاں اس کے سمجھنے کے لیے انہی جیسا مزاج، انہی جیسا دماغ عاشقانہ چاہیے. سنیے حضرت نانوتوی کا صاحب اچھا جناب علی سینے پر رکھ دیا جیسے کوئی عاشق صادق اپنے دل کو تسکین دیا کرتا ہے. مولانا ہر چند فرماتے رہے، ہر چند مطلب بار بار. مولانا بار بار فرماتے رہے میاں کیا کر رہے ہو، میاں کیا کر رہے ہو، یہ لوگ کیا کہیں گے، میاں کیا کر رہے ہو، یہ لوگ کیا کہیں گے. اب ظاہر ہے حیا کی بات نہیں ہے یہ، حیا کی بات نہیں ہے. ڈوری کھلول ہو رہی ہے. دیکھو یہ میاں یہ کیا کر رہے ہو، کیا کہیں گے. حضرت نے فرمایا لوگ کہیں گے کہنے دو، ہم تم راضی تو کیا کریں گے. جب پیار کیا تو ڈرنا کیا. اللہ اکبر، اعوذ باللہ، استغفر اللہ. مولانا رشید اشرف علی صاحب تھانوی پوائنٹ مارنے میں بڑے آگے ہیں. ان کی پڑیا تو میں نے بتایا نا بڑے فیمس ہیں جناب علی. پڑیا چھوڑ رہے ہیں کیا
کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ خودداری کی فنا کی نظیر اور کیا ہوگی؟ اہل تصنع ایسا کرتے ہیں ان پر ایسا کر سکتے ہیں، اہل تصنع ایسا کر سکتے ہیں ان پر تو یہ موت سے بھی زیادہ گرائیں، یقیناً اہل ایمان کے لیے موت سے بھی زیادہ گرائیں۔ جن کو تم نے اپنی زبان میں اہل تصنع کہا ہے وہ اہل ایمان ہیں جو اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتے، لیکن تم نے اہل ایمان کو اہل تصنع کہہ کر کے ان ریاکاروں اور ان جیسے لوگوں کی حرکتوں، مرید کے سامنے تمام مریدوں کا مجمع اور سب لوگ، اور وہاں لٹا کے، چت لٹا کے، اس کی طرف کروٹ کر کے، ہاتھ رکھ کر کے، اور وہ بھی بیچارہ کہہ رہے ہیں کہ میاں کیا کر رہے ہو، لوگ کیا کہیں گے، اس کے باوجود بھی تمہاری غیرت اور تم اس کو یہ ایمان کا اور مقام فنا ثابت کر رہے ہو، استغفر اللہ ہیں۔ یہ تو تمہارے دیوبندی مولویوں کو سلامت ہو، دیوبندی بھائیوں تمہیں سوچنے کی ضرورت ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور سنو، شیخ کا تصور دیکھیں، ابھی تک تو ہم نے اس میں وہ کون سی کتاب تھی وہ اس میں دکھایا نا کہ بزرگ کی شبیہ دلوں میں تھی، ہے نا، وہ بزرگ کی نہیں لڑکی کی صورت دل میں بٹھا کے اس کو تسکین لیا کرتا تھا اور حضرت باقاعدہ اس کو دیکھا کرتے تھے۔ یہ دیکھیں، خان صاحب نے فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت گنگوہی جوش میں تھے اور تصور شیخ کا مسئلہ درپیش تھا، فرمایا کہہ دوں، عرض کیا فرمائیے، پھر فرمایا کہہ دوں، عرض کیا گیا فرمائیے، پھر فرمایا کہہ دوں۔ ابے کہہ دیتا یار، نہ سب تاکید در تاکید، لیکن سنیں بات کو دلوں میں بٹھانے کے لیے یہ انداز ہوتا ہے، کہہ دوں کہہ دوں کہہ دوں، عرض کیا گیا فرمائیے، تو فرمایا 3 سال کامل حضرت امداد اللہ مہاجر مکی کا چہرہ میرے دل میں رہا ہے اور میں نے ان سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کیا ہے۔ جن کے دل میں امداد اللہ مہاجر مکی کون ہے معلوم ہے؟ پتہ ہے کون ہے؟ یہ نہیں معلوم ہے؟ اے یار ہاں، جن کی کمر نہیں وہ کرین تھی، کرین، ہاں، حج کرنے وہ جا رہا تھا نا، حج کرنے جو جا رہا تھا اور جہاز بھنور میں پھنس گیا اور اپنے شیخ کو سوچا تو شیخ باشا اللہ باقاعدے جناب عالی گئے اور اٹھا کر کے وہ کیا اور یہاں مرید سے کمر دبوانے لگے، اور وہ بار بار کرتا اٹھا رہا ہے، کہا حضرت یہ خراشیں کیسی لگی ہیں، آپ تو کہیں گئے بھی نہیں، سب دیوبندی میں تھے، کہیں نہیں گئے، کیا ہوا؟ کہنے لگے مت پوچھو، رہنے دو۔ کہنے لگے بھئی کیا بات ہے؟ کہنے لگے بس جب وہ ضد کیا تو اس نے کہا اصل میں تیرا ایک جو پیری بھائی ہے وہ حج کرنے جا رہا ہے، اس کی کشتی ڈوب رہی تھی، اس نے آواز دی تو میں گیا تھا، وہ کشتی اپنی کمر سے لگا کر کے وہ باہر کری تو پھر میرے کمر میں یہ درد ہونے لگی، خراشیں آ گئیں۔ میں نے کہا یہ کمر تو نہ ہوئی، یہ کرین ہوئی حضرت۔ ہاں جناب عالی، کہاں دیوبند، کہاں بحر عرب، اور وہاں کے دلوں کے بھید جان رہے ہیں، دیوبندی علماء ہیں یہ میرے عزیزو، یہ دیوبندی علماء ہیں۔ اچھا جناب عالی، تو یہ ہیں دلوں میں رکھنے والے۔ عرض کیا گیا حضرت ضرور فرمائیے، کہنے لگے کہہ دوں، کہنے لگے کہیے، کہہ دوں، کہہ دے، عرض کیا گیا حضرت ضرور فرمائیے۔ کہنے لگے اتنے ہی سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں رہے اور میں نے کوئی بات آپ سے پوچھے بغیر نہیں کی، یہ کہہ کر اور جوش ہوا، یہ کہہ کر نبی تک پہنچے تھے نا، اور جوش ہوا، فرمایا اور کہہ دوں، عرض کیا گیا فرمائیے، مگر خاموش ہو گئے۔ لوگوں نے اصرار کیا تو فرمایا کہ بس رہنے دو، بس رہنے دو، اتنی ہی بات، اگلے روز کریں گے میرے عزیز۔ اور دیکھیں، اور تو میں نے وہ آپ کو بتلایا ہی تھا جناب عالی کہ کس طرح روحیں تصرف کرتی ہیں دیوبند کی ڈائریوں میں۔ یہ چند ایک باتیں اور میں اضافہ کر دوں، جبکہ میں بتا چکا ہوں کہ دیوبند کے اندر جو جھگڑا ہوا تو مولانا قاسم نانوتوی کے لیے دارالعلوم دیوبند کے 2 مولویوں میں جھگڑا ہوا تو ایک دن مولانا محمود الحسن کو مولانا رفیع الدین صاحب نے اپنے حجرے میں بلایا جو دارالعلوم دیوبند میں ہے۔ مولانا حاضر ہوئے، بند حجرے کے کواڑ کھول کر اندر داخل ہوئے، موسم سخت سردی کا تھا۔ مولانا رفیع الدین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلے یہ میرا روئی کا لبادہ دیکھ لو۔ مولانا نے دیکھا تو تر تھا اور خوب بھیگ رہا تھا۔ فرمایا واقعہ یہ ہے کہ ابھی مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جسد انصری کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے تھے، جس سے میں ایک دم پسینہ پسینہ ہو گیا اور میرا لبادہ تر بتر ہو گیا، اور فرمایا یہ کہ محمود حسن کو کہہ دو کہ وہ اس جھگڑے میں نہ پڑے، بس میں نے یہ کہنے کے لیے بلایا ہے۔ مولانا محمود الحسن نے عرض کیا کہ حضرت میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں، اس کے بعد میں اس قصے میں کچھ نہیں بولوں گا۔ یہ مولانا قاسم نانوتوی کتنے برس ہو گئے ان کو مرے ہوئے، اپنی قبر میں دیوبند کے مولویوں کے جھگڑے مشاہدہ فرما رہے ہیں، ان کو تعلیم کے لیے نومن مٹی کھود کر کے باہر آ رہے ہیں جسد انصری پہن کر کے، اور جناب عالی آ کر کے حضرت سے بیان دے کر کے پھر جسم جسیم کے ساتھ واپس اپنے آپ دفن ہو جاتے ہیں۔ سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن دیوبند کے مولویوں کا عقیدہ توحید ہی کا رہتا ہے۔ ہاں، نومن مٹی کے نیچے اس مردے کو کیسے خبر ہو گئی؟
اگر بریلوی اپنے پیروں فقیروں کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے تو وہ تو مشرک ہوتا ہے، اور اے علماء دیوبند اگر تم یہ عقیدہ رکھتے ہو تو تم بتاؤ کہ تم کیا ہو، تمہیں کیا کہا جائے؟ فیصلہ امت کے اوپر ہے، امت اس کا فیصلہ کرے گی۔ اور سنیں، اتنے دعوے ہیں کہ جناب علی 204 صفحہ میں دیکھیں ذرا سا، 204 صفحہ میں آپ کو بتاؤں، بڑا عجیب و غریب انہوں نے واقعہ بیان کیا ہے، اللہ ہدایت دے۔ 204 صفحہ میں کہہ رہے ہیں کہ مولانا نانوتوی نے خواب میں دیکھا، خان صاحب نے فرمایا کہ مولانا نانوتوی نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں کعبے کی چھت پر کسی اونچی شے پر بیٹھا ہوں۔ مولانا نانوتوی کہاں بیٹھے ہیں؟ کعبے کی چھت پر نہیں، کسی اونچی چیز پر، اس سے بھی اونچی چیز رہی ہوگی کوئی، اور کوفہ کی طرف میرا منہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کرے ان کے منہ کوفے کی طرف رہیں، جو فتن و فساد کی جگہ ہے، وہ مردود سے دام جہاں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ ہمیشہ سے کوفہ فتن و فساد کی سرزمین رہا ہے، ہاں ہمیشہ سے یہی کوفہ ہے جہاں نماز رسول کو قتل کیا گیا، یہی کوفہ ہے جہاں حضرت امیر معاویہ، حضرت علی کو بھی شہید کیا گیا، حضرت معاویہ کو زخم لگائے گئے، مومنوں کو زخم لگائے، یہ کوفے کی سرزمین۔ ان کے منہ کہاں ہوتے ہیں؟ مدینے کی طرف نہیں، ان کے منہ کہاں ہوتے ہیں؟ کوفے کی طرف۔ دیکھو کہہ رہے ہیں میرا منہ کوفے کی طرف ہے، ادھر سے ایک نہر آ رہی ہے۔ ان کی نہر کہاں سے آ رہی ہے؟ ہم کہتے ہیں جو نہر مکے سے نکلے، جو نہر مدینے سے نکلے، وہ نہر شفا یاب ہوگی۔ تمہاری نہر کوفے سے نکل رہی ہے، سنو، کوفے سے نہر آ رہی ہے، میرا منہ ہے، اور ادھر سے ایک نہر آتی ہے جو میرے پاؤں سے ٹکرا کر جاتی ہے۔ اس خواب کو انہوں نے مولوی محمد یعقوب برادر شاہ محمد اسحاق سے اس عنوان سے بیان فرمایا کہ حضرت ایک شخص نے اس قسم کا خواب دیکھا ہے، تو انہوں نے تعبیر دی کہ اس شخص سے مذہب حنفی کو بہت تقویت ہوگی، اور وہ پکا حنفی ہوگا، پکا، کوئی معمولی نہیں، پکا حنفی ہوگا، اور اس کی خوب شہرت ہوگی، لیکن شہرت کے بعد اس کا جلدی انتقال ہو جائے گا۔ میں نے یہ خواب اور اس کی تعبیر خود مولانا نانوتوی سے سنی ہے۔ مولانا کا قاعدہ تھا کہ جب لوگوں سے بیان کرنا ہوتا تو نام نہیں لیتے، لیکن خصوصی مجلس میں یہ کہتے یہ میرا ہی خواب ہے، یعنی یہ میں نے ہی دیکھا ہے۔ تبصرہ آپ لوگوں کے اوپر ہے، میں اس میں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ اور جناب علی ایک اور خواب اسی طرح کا، بہرحال یہ دیکھیں جناب، 231 صفحہ اٹھائیں، 231 صفحہ میں اللہ آپ کا بھلا کرے، میں آپ کو بتاؤں 231 صفحہ میں بتاتے ہیں حضرت کہ حضرت مولانا حبیب الرحمان نے فرمایا کہ راؤ عبد الرحمان خان صاحب پنجلاسا پنجاب میں حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، اور بڑے زبردست صاحب کشف و حالات تھے۔ کشف کی یہ حالت تھی کہ کوئی لڑکا لڑکی کے لیے تعویذ مانگتا، بے تکلف فرماتے جا تیرے لڑکا ہوگا جا تیرے لڑکی ہوگی۔ ہاں، باقاعدے سب کچھ مشاہدہ ہو رہا ہے، جا تجھے لڑکا ہوگا جا تجھے، اور یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کس کو بیٹا ہوگا کس کو، لیکن یہاں دیوبند کے بزرگوں کا یہ عقیدہ۔ المہم میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرا خیال ہے ٹائم بہت زیادہ ہو رہا ہے نا، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، لیکن میں بڑے اختصار کے ساتھ اور بھی میں کچھ کہانی اور بھی میں کہانی بتاؤں میں آپ کو۔ اشرف علی رسول اللہ کی کہانی بتاؤں میں۔ یہ سوانح اصل میں ان کا مرید اشرف علی، اس میں لکھا ہے اشرف السوانح کے اندر، جلد اول، جلد نمبر 2، جلد نمبر 1، اس کے اندر لکھا ہے اشرف السوانح کے اندر کہ ان کا مرید خواب دیکھتا ہے، وہ خواب میں کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، اور پھر اٹھ کر بھی اس کے منہ سے درود پڑھتے ہوئے یہی بات نکلتی ہے کہ لا الہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا اشرف علی رسول اللہ۔ جاگ رہا ہے، سب کچھ کہہ رہا ہے، حضرت میں جاگ رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں، لیکن میری زبان سے رسول اللہ نہیں نکل رہا ہے، اشرف علی رسول اللہ ہی نکل رہا، محمد رسول اللہ نہیں نکل رہا۔ استغفر اللہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں رشید احمد صاحب نے کہا ہے کہ ان کے منہ توہین، ارے ان کے ماننے والوں کی قبریں قبلے سے پھر جاتی ہوں گی، زندگی میں ان کے منہ کوفے کی طرف ہیں، کعبے کی طرف نہیں ہیں، ان کی نہر بھی کوفے سے آ رہی ہے۔ استغفر اللہ۔ اور واللہ اگر جس کو مزید باتیں درکار ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کو ایک دو اور باتیں بتاؤں۔ المہم باتیں واللہ بہت ہیں، اور میرے پاس وقت کم ہے، میں اس کی وجہ سے مردے اردے کے تعلق سے تو تمام باتیں میں نے بتلا ہی دی ہیں،
اور قبر سے وہ ہاتھ نکلنے کا جو، بہرحال المہم چلیں جانے دیں، وقت کی قلت کو محسوس